ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دلشی بشناب تمامی حضرات بڑبڑا رہا ہے، ٹھیک کرا ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ بعد حمد و درود لائیو عزت احترام میرے امام کی زینت ممبر شریف میں جلوہ فرمان معزز علماء شعراء سامعین پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تمام حضرات کو آپ تمام ہی مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی ولادت والی رات بہت بہت مبارک ہو۔ آپ مجھ سے پہلے پروگرام سماعت کر چکے ہیں اور اب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ خاموشی سے سننا چاہتے ہیں تو میں اسے توڑنا بھی نہیں پسند کروں گا، اور اگر آپ بول کے سننا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی ہے، چونکہ جب کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ اظہار اپنے لفظوں میں، اپنے لہجے میں ضرور کرتا ہے۔ تو یہ میلاد النبی کی رات ہے، سرکار کی ولادت کی رات ہے۔ تو اب آپ سے یہ ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ کہیے سبحان اللہ، تب آپ کہتے تھے۔ آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا کہ اللہ کو پاک کہنے کے لیے ہمیں اب بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب کوئی کہتا ہے تب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن بصری سے کسی نے یہ کہا کہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور عرض اتنی سی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں آج کل تو دل نہیں لگتا، نمازوں میں میری طبیعت لگنا بند ہو گئی ہے۔ تو آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری یہ حالت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اس نے کہا کیا کسی ایسے شخص کو دیکھنے کے بعد یہ اثر ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ضرور ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے، میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ رب کو پاک کہنے کے لیے آپ کو میری یا کسی شاعر کی یا کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ رب تو پاک تھا، پاک ہے، مگر اس کا کرم آپ دیکھتے نہیں؟ کبھی کبھی سوچا کریں کبھی کبھی کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، انسان بننے میں آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، یہ فقط کرم تھا میرے رب کا کہ اس نے آپ کو انسان بنا دیا۔ اگر وہ نہ بناتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کرم کتنا ہوا۔ آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی، مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 12 نبیوں کہ وہ دعا مانگتے رہے، 12 نبیوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔
تو اب ایک چیز یہ ذرا مائک تھوڑا سا ٹھیک کر دیں. ویسے بہت اچھا مائک ہے چونکہ اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن مائک سے, مگر مائک والے سے تو ہوگا. اس وجہ سے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے. بات کرتا ہوں آپ سے کہ اب میں آپ سے کہوں سبحان اللہ یا آپ خود ہی کہہ دیں گے؟ تو آپ جب میلاد النبی منایا کریں تو دو خوشیاں منایا کریں, ایک تو حضور کے آنے کی اور ایک خود کو حضور کے امت میں ہونے کی. یہ سیلیبریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک خوشی نہیں آنی چاہیے کہ تمام لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, حضور کے امتی ہو گئے اب کیا کرو گے بولو. جہاں حضرت موسیٰ کہتے تھے یا اللہ موسیٰ نہ بنا اپنے حبیب کا غلام بنا دے, اور آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی, آپ تو بس پیدا ہو گئے. کسی نے آ کے کان میں کہہ دیا ہوئے برخوردار مبارک ہو, پیدا بھی ہوئے ہو تو آمنہ کے بیٹے کے نوکر بن کے پیدا ہوئے. میں یوں براہ راست آپ کے سب تک پہلی بار پہنچا ہوں. میری تقریر اور میری اوقات کچھ نہیں, یہ مولانا صاحب جو تعریف کر رہے تھے ان کی محبت ہے, یہ مجھے صحیح کر کے جانتے نہیں ہیں. اگر مجھے جانتے تو میری تعریف نہ کرتے, چونکہ میری حیثیت یہ نہیں کہ کوئی میری تعریف کرے. بس ہم اپنی اوقات صرف اتنی ہیں, کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. مجھ میں کیا خاک کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تو سب تعریفیں اللہ کی ہیں, اور پھر میرے نبی پر درود ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اپنے حبیب کو ہمیں امتی بنا دیا. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ ایسے ہی کہیں ذرا سبحان اللہ تو دل لگے گا. تو ذرا آپ اچھا آپ جب پاک کہتے ہیں نا اللہ کو, تو اللہ تو پاک تھا, پاک ہے, اس کے آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جب آپ دل سے کہتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. وہ کہتا ہے بندے ذرا دور, اس کی رحمت ایسی آوازیں دیتی ہے, آج بھی آوازیں دیتی ہے اس کی رحمت, کہ تو جب کسی کے در پہ جاتا ہے تو دیکھتا نہیں کہ کتنے بڑے بڑے دروں پہ جاتا ہے تو لوگ منع کروا دیتے ہیں اپنے نوکر سے, ہمارا مالک ہے نہیں, بیٹے منع کر دیتے ہیں ہمارا باپ ہے نہیں, ہے نہیں. تو کہتے وہ رب فرماتا ہے ایسے دروں پہ کیوں جاتا ہے جہاں منع کر دیا جاتا ہے, تو میرے در پہ کیوں نہیں آتا؟ ایک بار کہہ کے دیکھ رب, میں 70 بار کہتا ہوں, بتا بندے کیا چاہیے, تو ایک بار آ کے تو دیکھ میری بارگاہ میں, مجھے پکار کے تو دیکھ, تو ایک بار پکارے گا میں 70 بار میری رحمت جواب دیں گی تجھے. اب ذرا غور کریں, جب بندہ دل سے سبحان اللہ کہتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے دل سے کہتا ہے, اور پھر اس کے آنسو بھی اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اس کے جذبات اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. بندہ جب دل سے کہتا ہے نا سبحان اللہ, میرے رب کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ کہتا کیا ہے میرا بندہ, فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے پاک کہہ رہا ہے. میرا رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. اچھا پھر یہ تو حضور کا بھی ذکر ہے نا, یہاں تو وہ بھی بولتا ہے جس نے بولنا ہی نہیں سیکھا ہو. حضور کے ذکر میں تو وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا نہ سیکھا ہو. یہ بتاؤ کہ عاشقوں سے کہنا پڑے گا حضور کا ذکر ہو رہا ہے بولو. یار عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کا نام سنے تو بے ہوش ہو, تب ہوش میں آ جائے. میرا امام کہتا ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دو. آپ کو مجھے میں دیکھتا ہوں محفلوں میں اکثر کہ لوگوں سے کہنا پڑتا ہے یار دل سے منایا کرو, جب آ گئے ہو نا تو پھر دل لگا لو. ایک بار نبی سے دل لگا کے تو دیکھو, اگر نبی تمہاری زندگی نہ بدل دے تو پھر کہنا. یہ محفلیں ایسے ہی ہوتی رہیں گی. ان پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات علماء نے بہت دیے ہیں, میں نہ ان باتوں میں پڑھنا چاہتا ہوں. میرا مقصد ہے سیرت رسول اکرم, اور اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک آپ نے دلائل بہت سن لیے, میں بھی جو ہے وہ جوان ہو کے بوڑھا ہونے چلا ہوں, مطلب جوان تو ہو ہی گیا ہوں, تو اب اگر اللہ نے زندگی دی تو بوڑھا ہو جاؤں گا. دلائل سنتے سنتے جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے ابھی نہیں مانا, ابھی تک نہیں مانا, کیونکہ میاں جس نے نہیں ماننا تھا نا وہ ابو جہل بن کے رہا, مگر جسے ماننا تھا اللہ نے اسے ابو بکر صدیق بنا دیا. اور ویسے ہی عقل کی زبان جو ہوتی ہے, اقبال کہتا ہے عقل جو ہے نا وہ ٹوٹل ابو جہل ہے. کیا ہے عقل جو ہے وہ ٹوٹل ابو جہل ہے, اور عشق جو ہے نا, محبت جو ہے نا, وہ ٹوٹل ابو بکر صدیق ہے.
تو سکون سے بیٹھے اطمینان سے. بہت زیادہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اسے بھی بولتے دیکھا گیا ہے. یہ لاسٹ حدیث اس کے بعد اپنی بات پر آتا ہوں. فیروز بھائی حضور کی بارگاہ میں اسے بھی دیکھا گیا. روایت میں آتا ہے نزہۃ المجالس میں ہے ایک آدمی اپنی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور سیابی آتا ہے حضور سے عرض کرتا ہے سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. روتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی روتا ہے نا تو حضور اس کے رونے کو رونے میں نہیں ہنسنے میں تبدیل فرما دیتے ہیں. میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کیوں روتے ہو تم؟ کہنے لگا حضور یہ میرا بیٹا ہے باہر کھڑا ہے اسے آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں اس کے حمل کے آثار ہوئے تھے اس کی پیدائش کے جو آثار اس کے ظاہر ہوئے تھے تو اس کی ماں نے بڑی خوشی منائی تھی کیونکہ اسے چاچی کہنے والا پھوپھی کہنے والا تائی کہنے والا بہت لوگ تھے مگر کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہ تھا. حضور خوشیاں اس کی پیدائش میں نے بھی بہت منائی تھی کیونکہ مجھے کوئی باپ کہنے والا نہیں تھا حضور. مگر یہ جب بڑا ہوا تو معذور ہے کاں کی کوں کرتا ہے گونگا ہے بولتا نہیں. میری بیوی روتی ہے ایک بار ماں کہتے میری بیوی نے کہا حضور کے پاس چلے جاؤ. میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. عرض کرتا ہے میرے آقا میرے بچے کی زبان سے میری بیوی بے چین ہے ایک بار ماں سننے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا اب آپ رونا بند کریں اسے بلا لائیں. بچہ آ گیا بچہ کھڑا تھا. مصطفیٰ نے پوچھا کیا تم بولتے نہیں ہو؟ اس نے گردن سے اشارہ کر دیا. سرکار نے فرمایا تو ابھی تک تو نہیں بولا تھا مگر تجھے ابھی ابھی بولنا پڑے گا. بتا میں کون ہوں؟ وہ جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ خدا کی قسم جنہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ ابھی تک دوڑ میں ہیں مگر جو عشق میں لگ گئے نا اللہ نے انہیں منزلیں عطا کر دی. بات کرتا ہوں آگے بات بڑھاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ دو تین شعر میں بھی پڑھ دوں. تو آواز تو میری بہت زیادہ اچھی نہیں ہے مگر نعت خواں ہر مسلمان ہوتا ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آواز زیادہ خراب ہو وہ محفل میں نعت نہ پڑھے. اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے. تو میری آواز اس حکم سے باہر ہے اس وجہ سے دو تین شعر پڑھنے کی میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ ذرا ایسے نہ سمجھیں کہ یہ رات بہت ہو گئی ہے. یہ رات کیا رات ہے. میری ماں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے. فرماتی جب وہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے نا امت کے غم میں تو فرماتی ہم لوگ روتے ہیں نا تو صرف داڑھی بھیگتی ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں اتنا روتے تھے حضور کے نالیاں زمین میں بن جایا کرتے تھے پیروں میں برم آ جایا کرتا تھا. کوئی احسان ہے کوئی رات بھر ذکر کر رہے ہیں. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ حضور کو جب میں نے قبر انور میں رکھا تو میرا دل چاہا ایک بار دیکھ تو لوں اس نے سرکار کو جس پر پوری دنیا فدا ہے جسے حسین اللہ نے ایسا بنایا نہیں. کہتے حضور کو دیکھنے کی طبیعت چاہیے. تو میں نے لاس بار جب کفن حضور کا کفن شریف ہٹایا تو کہتے ہیں میں چیخ مار کے رویا چونکہ اندر میں نے دیکھا مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آواز یہی آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. تو دل چاہتا ہے کہ دو تین شعر پڑھ دوں اجازت ہے آپ حضرات اور اس میں دو رنگ پیدا کر دیتا ہوں کہ آج میں جس کلام کو میں نے خود کہا ہے اور بعض حضرات کی عنایتوں سے اور ان کی اصلاح کے ذریعے جھوٹ میں بولتا نہیں کبھی یہ نہیں کہوں گا میرا خود کا کلام ہے. تو کلام الحمدللہ میرا خود کا ہے مگر کچھ لوگوں نے اس میں اصلاح وغیرہ کی ہے کیونکہ پہلی بار کلام کہا تھا تو کوئی نہ کوئی تو اصلاح کرے گا نا. تو دو تین شعر پڑھتا ہوں اس ذات کے اوپر جس کا عرس بھی انہی دنوں میں اور غوث اعظم سے اتنا قریب کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں جتنی وہ ذات ہے. آپ کی میں جانکاری آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. ہندوستان میں سرکار غوث اعظم کے سگے پر پوتے ہیں اور انہیں آپ جانتے بھی ہیں. ان کا نام ہے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری. نہیں جانتے آپ صابر پاک کو؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں کیسے کاٹوں رسیاں صابر تارے گنت ہوں سیاں سیاں.
تو اعلیٰ حضرت کا بیٹا بھی متقی ہے، اس کا قلم بھی متقی، اس کا خیال بھی متقی. وہاں مبالغہ نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اب تصنع ہو گیا، وہاں جو بھی ہوتا ہے ریئلٹی ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کیسے کاٹوں رتیاں صابر. آپ تو دیکھتے ہیں جب رات کو نیند نہیں آتی نا گاؤں والوں کو، تو وہ دیکھتے ہیں تاروں کو. فرماتے ہیں تارے گنت کی سیاں صابر. فرماتے ہیں چیری کو اپنے چرنوں لگا لے میں پڑھوں تورے پیاں صابر. فرماتے ہیں چھتیاں لاگن کو کیسے کہوں میں تم ہو اونچے اٹریاں صابر. فرماتے ہیں جب فرماتے ہیں کہ دولت ہے نیا موری بھور میں بلما پکڑ لے بیاں صابر. اور جب صابر پاک نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو مچلتے دیکھا نا تو دیدار بھی کرایا اور باتیں بھی کی. مفتی اعظم نے خود اظہار کر دیا. آگے لکھتے ہیں توری صورتیاں پیاری پیاری اچھی اچھی بتیاں صابر. تو پڑھ دوں 2-3 شعر اجازت ہے آپ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. کیا کروں گا کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری. کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری. کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری میرے صابر کلیری. آپ ہی ہے میری جنت میرے صابر کلیری. آپ ہی ہے میری جنت میرے صابر کلیری. اور نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی. نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی. باپ ہے مولا علی. ماں تیری خاتون جنت میرے صابر. ماں تیری خاتون جنت. اور ایک شعر اور سن لیں. اب میرے دل میں تو آ جا میں تیرا مشتاق ہوں. اب میرے دل میں تو آ جا میں تیرا مشتاق ہوں. میں تیرا مشتاق ہوں. مجھ میں ہے بس تیری برکت میرے صابر کلیری. مجھ کو ہے تیری ضرورت میرے صابر کلیری. تجھ سے ہے میری خطابت میرے صابر کلیری. اور مکہ سن لیں آپ اور دعا کر دیں. حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے. حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے. آپ کے پیچھے رہے. جب چلے سید شباہت میرے صابر. حضرات شکریہ، آپ حضرات کا بڑا شکریہ. اپنی بات شروع کرتا ہوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ حضور نے فرمایا میرا امتی صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے ارادے سے، جس کے کسی بھی حرکت سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے فرماتے ہیں حضور میرا امتی وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ. سرکار فرماتے ہیں میری پوری امت
شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کالے گورے اونچے نیچے چھوٹے بڑے سب، فرماتے ہیں حضور میری پوری امت ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، یعنی اگر آنکھ کو تکلیف ہو جائے پورا جسم متاثر، ہاتھ کو تکلیف ہو جائے پورا جسم متاثر، اگر پیر کو تکلیف ہو جائے پورے جسم پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کے رہنے والے کسی مسلمان کا گھر جل جائے تو لکھنؤ کا مسلمان اگر کچھ نہ کر سکے تو مسجد میں جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، رب کے سامنے رونا شروع کر دے، عرض کرے پروردگار میں اپنے بھائی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس پر جو تکلیف ہے میں 7 سمندر پار ہوں کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ اتنا ہے کہ یہ میرے آنسو ہیں جو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، انہیں قبول کر لے اور پروردگار میرے بھائی کی پریشانی دور کر دے۔ میرے آقا کی حدیث کے مطابق ایسا شخص مومن کامل ہے۔ اور جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہ ہو، وہ فلسفر بھی ہو سکتا ہے، وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ علامہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے، مگر جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا گھر جلنے سے جس کے دل کو سکون پہنچتا ہو وہ مومن کامل نہیں ہوتا، جو کسی سے حسد کرے وہ مومن کامل نہیں ہوتا، جو کسی کو تکلیف پہنچنے پر جسے خوشی میسر آئے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ میں بہت چھوٹا تھا، 10-12 سال کی عمر تھی میری، تو میں اپنے بڑے تایا حکیم سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا کہ وہ جب صدام کی خبریں سنا کرتے تھے تو روتے تھے، اور اس وقت میں وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے دعا کرو۔ ایک دن وہ بہت رو رہے تھے تو میں نے پوچھا ابا آپ روتے کیوں ہو؟ حالانکہ صدام عراق کا رہنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہنے لگے بیٹے کیسے تعلق نہیں ہے؟ وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میں پڑھتا ہوں۔ کیسے تعلق نہیں؟ آپ دیکھتے نہیں صدام حسین پہلے زمانے بیت نہیں گئے، وہ محبتوں کے زمانے اب بیت گئے، اب نفرتوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ مسلمان آپس میں دیکھیں کس قدر نفرت کرتے ایک دوسرے سے، بدتمیزیوں کے ماحول گرم ہیں اور عزتوں کو اب عزت نہیں سمجھا جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت وہ بے عزتی اس جگہ کرے گا جہاں میرے امتی کی وہاں عزت ہو، تو رب قیامت کے دن اس کی بے عزتی کرے گا۔ یہ واٹس ایپ کھیلنے سے پہلے اللہ سے ڈرا کرو۔ دوسروں کے نام پر شیئر کرنے کی تصویریں، یہ دنیا کی فلاں کی یہ بھی چیز وائرل ہو گئی، یہ سوچنے سے پہلے ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھا کرو۔ اس نے تو کھل کے چھپ کے گناہ کیا تھا، تم تو کھلا گناہ کر رہے ہو۔ تم یہ جو ریکارڈنگ شیئر کر رہے ہو اپنے واٹس ایپ پر، تمہیں شرم نہیں آتی یہ دیکھ کر؟ اس نے تو کھل چھپ کے گناہ کیا تھا، اور اس کا چھپ کا گناہ حدیث شریف میں آتا ہے جو چھپ کے گناہ کرے گا اللہ اسے معاف بھی جو ہے وہ چھپے ہوئی عالم میں جنت جیسا گناہ ویسی توبہ، کھل کے گناہ کھل کے توبہ، اور چھپا ہوا گناہ چھپی بھی توبہ۔ مگر آپ تو کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، یہ آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ آپ نے کسی کی عزت کی دھجیاں اکھیڑ دی؟ آپ دیکھیں یہ مسلمانی طریقہ ہے کیا؟ تو میں یہ عرض کرتا تھا آپ سے کہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے بغداد شریف گیا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا گھر جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ گولیوں کا عالم یہ ہے کہ آپ بلڈنگوں کو دیکھ کے اندازہ کریں گے کہ جب اس بلڈنگ کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر جو رہتے ہوں گے ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ 40 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا گیا عراق۔ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ ہم جب نکلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چہرے بالکل بادشاہوں کے چہروں کی طرح تھے وہ آتے تھے اور آ کر کے ہمارے قریب پہنچ جاتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے یہ بچے نہ جانے ہم سے کیا کریں گے، مگر وہ ہاتھ پھیلا دیتے تھے اور جب ہم اسے کچھ دیتے تھے تو وہ چھین دیتے، چھینا جھٹنی کرتے تھے۔ چہرے بڑے خوبصورت تھے، لگتے تھے بڑے گھروں کے، مگر عالم یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے تحفوں کے لیے لڑتے تھے آپس میں، اور خوبصورت خوبصورت شہزادیاں اسلام کی بچیاں میرے آقا کی کلمہ پڑھنے والی عورتیں ایسے آ کے ہاتھ پھیلا دیتی تھی، ایسا لگتا تھا یہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کی ہوں گی، وہ بڑی مالدار عورتیں ہوں گی، مگر نہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ حال کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ یتیم بچے کبھی کبھی 4 دن ہو جاتے ہیں انہیں بھوک کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو دوسروں کو خیراتیں بانٹتے تھے، ان کے اوپر یہ گزری کیسی ہے؟ کہنے لگے صاحب بانٹتے ضرور تھے مگر جب ان پر ظلم ہوا ہے تو حالت یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کے گھروں میں جب صلیبی گھس گئے، ظالم گھس گئے، انگریز گھس گئے، ظالم جب صلیبی گھس گئے تو بچیوں نے پھر یہ کہا کوئی محمد بن قاسم آ جائے، کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے، کوئی خالد بن زیاد آ جائے، کوئی عمر فاروق اعظم آ جائے، مگر ان بچیوں کی ان کی آنکھوں پر کوئی لبیک کہنے کے لیے نہ محمد بن قاسم آیا نہ موسیٰ بن نصیر آیا، چونکہ اب اس قوم نے موسیٰ
موسیٰ بن نصیر جیسے اور خالد بن ولید جیسے اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ پیدا کرنے بند کر دیے. بچیوں نے دریائے دجلہ میں چھلانگیں لگا دی. ایک رپورٹ کے مطابق 13,000 کواری لڑکیوں نے اپنی جان دریائے دجلہ میں کود کے دے دی. اور ہمارے گھر پہ کچھ نہیں گزرا, ہمارے گھر پہ کچھ سڑی ہوا ہے. میرا تو گھر بھی ٹھیک ہے, ابھی تو میں پوری رات فلم بھی دیکھ کے آرام سے سو بھی جاتا ہوں اور پھر مجھے کھانا بھی ملتا ہے. مجھے کس بات کی فکر ہے؟ میں کیوں فکر کروں گا؟ میں ابھی کچھ دنوں پہلے حج کرنے گیا تھا, 1 سال ہو گیا تقریباً مجھے. میں حج کرنے نہیں گیا تھا, معاف کیجیے گا, میں تو حضور کے روزہ دیکھنے گیا تھا. حج کا موسم چل رہا تھا تو کیا پتہ حج قبول ہوا ہو نہ ہو, مگر میرا امام کہتا ہے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاس در کی ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں میں حج کرنے, لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا. میں کہتا ہوں یہ تو الٹی اور بالکل بیکار بولی ہے. کوئی اپنی ماں کو حج نہیں کراتا. جب ماں دعا کرتی ہے تو حج اللہ قبول کرتا ہے بندے کا. کوئی ماں کو باپ کو حج نہیں کرا سکتا. تو میں جب وہاں کعبے کا طواف کر رہا تھا, کعبہ ہے, اللہ اکبر. کعبے کو کبھی دیکھو گے نا تو اگر ایمان کی نظروں سے دیکھ لو گے تو وہ منظر کبھی بھول نہ پاؤ گے. کعبہ ہے, میرے رب کی تجلیوں کا مرکز ہے. رحمتیں اترتی ہیں, کتنے گنہگار روز جہنمی جنتی بن جاتے ہیں. کعبے کو دیکھتا تھا میں, طواف کر رات کا 12 سے زیادہ وقت ہو چکا تھا. مگر جب 70-80 لوگ ایک قافلہ, جب ایک ٹور آیا, انہوں نے جب چیخنا اور رونا شروع کیا تو لوگوں نے طواف کو چھوڑ دیا, ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا صاحب یہ کون لوگ ہیں جو روتے ہیں؟ آپ لوگ, میں تو ان کی بولی نہیں سمجھتا مگر ان کی آنکھوں کا درد میرے سینے میں بیٹھ رہا ہے. یہ کون ہے؟ کہ لگے آپ جانتے نہیں, یہ سیریا کے لوگ ہیں. ابھی 1.5 سال 2 سال پہلے 70,000 مسلمانوں کو سیریا میں پہلے نشہ دیا گیا, پھر انہیں 4 لائن روڈ پہ لٹالا گیا, پھر ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے. ان میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بچوں پہ بلڈوزر چلے ہیں. ان میں سے کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے بچوں پہ سروں پر بلڈوزر چلے ہیں. ان میں بیویاں ہیں جن کے شوہروں کو بلڈوزر نے کچل دیا ہے. ان میں سے کچھ ایسے باپ ہیں جن کے جوان بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے کچلی گئی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھتے نہیں, آپ کو کوئی درد نہیں ہوتا؟ نہیں ہوگا, مجھے درد کیوں ہوگا میاں, میرا تو گھر سلامت ہے. یاد رکھنا یہ کوئی تقریر نہیں بیان کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ قوم کا حال بیان کر رہا ہوں. یہ سیرت رسول کو چھوڑنے کا, مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو چھوڑنے کی بات جو ہمارے اوپر اثر ہے مرتب ہوئے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. نبی کریم سے جو ہم نے وفاداری کا جو ہمارا جو رشتہ تھا وہ جو کمزور ہو گیا ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایک بچے کے انجیکشن لگا رہا تھا ڈاکٹر سیریا میں, تو اس نے کہا ڈاکٹر ایسا انجیکشن لگا دے کہ میں مر جاؤں. ڈاکٹر نے کہا کیوں؟ کہ لگا اس وجہ سے 5 دن سے بھوکا ہوں, اب مجھے ایسا انجیکشن چاہیے. میں نے سنا ہے جو مر جاتا ہے اللہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے, تو مجھے انجیکشن ایسا لگا دے کہ میں مر جاؤں. اللہ اکبر. ایک شخص کعبے میں میری ملاقات ہوئی, سیریا کا تھا. کہ لگا آپ کے یہاں تو بڑے آرام سے لوگ روٹیاں کھاتے ہوں گے, رمضان میں بڑے آرام سے افطار کی ہوگی آپ نے. میں نے کہا ہاں کی تو تھی. کہ لگا میرے سیریا میں تو 1700 لوگ بھوک سے مر گئے. تو میں نے کہا کیا انہیں کھانا نہیں ملا؟ ان کے پاس کھانا نہیں تھا. کہنے لگے تھا تو پہلے بہت پہلے, مگر ہماری حالت یہ تھی ہم اپنی اوقات بھول گئے تھے. گاڑیوں کے نیچے ہمارا کھانا چلتا تھا. جب کھانا تھا تو ہم گاڑیاں چلاتے تھے کھانے کے اوپر. ہماری محفلوں سے اتنا کھانا اٹھ کے پھینکا جاتا. ہم نے رزق کی تعظیم نہ کی, اس وجہ سے ہم برباد ہو گئے. آپ نہیں دیکھتے آپ کی شادیاں ہوتی ہیں, رزق بھی آپ کا ہوتا ہے, پیر بھی آپ کے ہوتے ہیں اور چلتے بھی آپ ہیں. آپ جو روٹی پہنچ کے منہ یا آپ جو سالن لوگ سے چھپا کے نا میز کے نیچے پھینک دیتے ہیں, آپ کی اس گھٹیا حرکت کو کوئی نہیں دیکھتا, مگر آپ کا رب دیکھ لیتا ہے آپ کی اوقات کو. یہ جو آپ کرتے ہیں نا, یہ روٹی کی جو بے عزتی آپ کرتے ہیں, یہ جو جب آپ روٹی کی بے حرمتی کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری بہنوں سے آپ نہیں کہہ سکتے, اپنی بیویوں سے. میں نے مسلمانوں کے محلوں میں نالیوں کے اندر رزق چلتے دیکھا ہے, میں نے نالیوں کے اندر چاولوں کو چلتے دیکھا ہے, میں نے روٹیوں کو جس میں غلاظت چلتی ہے اسی میں روٹیاں. میری بہنیں اتنا نہیں کر سکتی کہ جب کھانا صاف کرے, روٹیاں صاف کرے اور انہیں صاف کرنے کے بجائے پھینکنے کے بجائے اتنا کر لیں کہ انہیں صاف کرے, اپنے گھر کی اوپر والی منزل پہ رکھ دیں. اور اگر وہاں وہ رکھ دیں گی اور اگر کوئی بھوکا پیاسا پرندہ ادھر سے گزر گیا اور اس نے اپنا پیٹ بھر لیا, تو جیسی دعائیں وہ پرندہ دے کے جائے گا نا, اس دعاؤں سے برکتیں قیامت تک ختم نہیں ہوگی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ غرور نے ہمیں بیکار کر دیا. ہم تو نیچے سے کھانا اٹھا کے کھائیں گے, ہماری امیج پہ فرق پڑ جائے گا. ہم تو بہت بڑے انسان ہیں, ہم نیچے سے کھانا کیوں کھائیں گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو دسترخوان پہ سے گرا ہوا کھانا کھائے گا
قیامت کے دن سب کو بھوک لگے گی مگر اس شخص کو بھوک نہیں لگے گی جس نے دسترخوان پہ سے گرا ہوا کھانا کھایا ہوگا. میرے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس کی اولاد بے عیب پیدا ہوگی. اور آپ کی میری عزتوں کی اوقات کیا ہے؟ عزتیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہیں. اللہ اکبر. میں سب کی عزتیں نبی کی عزت پہ قربان. سب سے بڑی عزت والا میرا نبی ہے. اللہ اکبر. مگر امی عائشہ کہتی دن حضور گھر میں آئے تو میں نے دیکھا کہ نیچے روٹی پڑی تھی. حضور نے روٹی اٹھائی, نبی نے روٹی اٹھائی, اس پہ مٹی لگی تھی اسے صاف کیا. پھر پیغمبر نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس روٹی کو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. میں نے عرض کی حضور وہ تو روٹی ہے, وہ تو اس میں مٹی لگی ہوئی ہے, وہ تو مٹی لگی ہوئی روٹی تھی. فرمایا عائشہ یہ رزق ہے, رزق, اس کی تعظیم کیا کرو. جب یہ کسی قوم سے بھاگتی ہے تو وہ قوم رو رو کے مر جاتی ہے, واپس نہیں. اللہ. برما کے مسلمان 15 لاکھ مسلمان کشتیوں کے ذریعے بھاگا دیا گیا, نکالا, اور انہیں کچھ کو کاٹ کے مار کے جیسیبیوں کے ذریعے ان کی لمبی لمبی قبریں کھود دی گئی. ان کی بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی اور وہ ساحل سمندر پہ جاتے تھے. کپڑے ان کے پھٹے ہوئے, چھوٹے چھوٹے ان کی گود میں بچے. وہ کہتے تھے کوئی ہمیں کچھ دے دو. جس ملک کے ساحل پہ جاتے تھے کہتے ہم کچھ نہیں دیں گے, تم مسلمان ہمیں کچھ نہیں دیتے, ہمارے بچوں کو دے دو, ہماری بیویوں کو دے دو. کہا کیوں؟ کہ بچے کچھ دودھ پیتے ہیں اور مائیں بھوکے ان کا دودھ نہیں اترتا, تو انہیں دے دو. تو کوئی کچھ نہیں دیتا تھا. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے زندہ بچوں کو سمندر میں پھینک دیا. 15 لاکھ برما کے مسلمان مارے گئے. مگر ہم اپنے گھر میں سکون سے, چونکہ ہمارے اوپر کچھ ایسا نہیں نا, کچھ نہیں گزرا. لوگ کہتے ہیں ترقی ہندوستان میں ہو رہی ہے اور ہم بھی اتنے بے حس ہو گئے, بے غیرت نہیں کہوں گا مگر بے حس ضرور ہو گئے کہ آصفہ کا جب معاملہ آیا تو لوگوں نے اپنے واٹس ایپ کو اس کی تصویر کو اپنی واٹس ایپ کی زینت بنائی. کہا جسٹس فار آصفہ. کیا صرف واٹس ایپ اور فیس بک تک آپ مسلمان ہیں؟ 7 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, 7 لوگوں نے اس کے ساتھ درندگی کی, 7 دن بھوکا رکھا اور پھر اسے مار دیا, پھر اس کے سر کو کچل دیا. یہ سب ظلم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم آتنکوادی ہیں. اگر ہم آتنکوادی ہیں تو مارے ہم کی جان, ہمارے ملک کی تباہ ہوتے چلے جاتے. آپ کو تکلیف نہیں ہوتی نا, مجھے بھی تکلیف نہیں ہوتی. مگر ایک روایت میں آتا ہے, ریاض النظرہ کی روایت, اللہ کے رسول کے دونوں بیٹے امام حسن حسین کہتے ہیں امی جان پوری رات آپ کی سسکیوں کی آواز سنتے ہیں, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ حسن حسین بڑے ہو گئے, بچپن میں پوچھ رہے ہیں امی آپ روتی کیوں ہیں؟ خاتون جنت نے جب بچوں کو دیکھا نا تو فرمایا میرے بیٹے مجھے اور تو کوئی غم نہیں ہے مگر تیرے نانا کی امت کا غم مجھے رلاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب میری امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہو جاتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم, جب تم جو ہے وہ زحمت میں مبتلا ہوتے ہو تو میرے رب فرماتے ہیں میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا مدینے کے جب حالات بگڑے نا تو شام چلے جانا. صحابہ نے عرض کی تھی حضور شام کے بھی بگڑ جائے تو کہا تو پھر میری امت کے لیے دعا کر لینا. آج آپ دیکھتے نہیں ہماری حالتیں غیر سے غیر ہو گئی چونکہ ہم نے حضور کا دامن چھوڑ دیا. ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ کہاں آپ کو ترقی دکھائی نظر آ رہی ہے؟ کہیں آپ کو ترقی نظر آتی ہے؟ ہندوستان کی بات کر لیجئے آپ کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں ترقی یہاں بہت ہے, مگر میں ان سے کہتا ہوں ترقی میرے نبی لائے تھے اور اس کے بغیر کوئی ترقی ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ حضور کے دامن کو پکڑ لو ورنہ ہماری داستانوں ہماری کتابوں سے مٹ جائیں گی. ہم صرف آپس میں جھگڑتے رہیں گے. بغداد جب تباہ ہوا تھا نا کس کے تاتاریوں کے ہاتھ, تو معلوم ہے بغداد میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑا کس بات پہ ہو رہا تھا معلوم ہے؟ جب حضور سرکار دو عالم جب مکے میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ والے دن تو امامہ کالا باندھا تھا یا سفید باندھا تھا, اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا. اور ایک آدمی نے کہا پیچھے فوج نے حملہ کر دیا اور بولے پہلے فیصلہ یہ ہوگا بعد میں کوئی بات ہوگی. قصہ مختصر یہ 1 لاکھ مسلمان ایک ساتھ مارے گئے. آپ اپنی تاریخ کو اٹھائیے, جب آپ اختلاف میں پڑھتے ہیں آپ برباد ہو جاتے ہیں. آپ کو واپس آنا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے.
آپ کو تبدیل ہونا چاہیے. آپ کوئی تکلیف, آپ میری پوری تقریر پر دھیان دیجئے. آپ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, حضور کے دامن میں ہر چیز موجود ہے, جو چاہے وہ لے لو. آپ دیکھتے نہیں میرے آقا کریم کتنے کرم کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. میرے نبی نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. آج دنیا پھر واپس ادھر ہی آئے گی, تب مجھے سکون ملے گا. دنیا کو جو سکون ملے گا صرف میرے نبی کے ذریعے ملے گا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی. یہ جو اب اخبارات نہیں دیکھتے تم, یہ انڈیا آگے بڑھ رہا ہے. سم ڈیگا جھارکھنڈ ایک لڑکی ہے, اس کا نام ہے سنتوشی. اس کا باپ مر گیا, اس کی ماں اسے اپنے کپڑے اپڑے سب بیچ چکی. اس کے جسم پہ اب کوئی کپڑا بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی ماں کے. اور بیٹی جو ہے وہ 2 دن کی بھوکی ہو گئی, تو کہنے لگی اماں بھات, آپ کے بچے چاکلیٹ مانگتے ہیں. مگر وہ بچی چاکلیٹ نہیں مانگ رہی تھی, بھات مانگ رہی تھی. اس نے ایک دن مانگا, ماں لے گئی مگر کسی نے دیا. دوسرے دن مانگا, بھات نہیں ملا. پھر تیسرے دن اس نے کہا اماں بھات, اماں بھات. بچی 7 سال کی تھی, روتی رہی, روتے 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 7 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد وہ بچی انتقال کر گئی. اس نے اپنی ایڑیاں رگڑی اور وہ بھوک سے 7 سال کی بچی انتقال کر گئی. نام اس کا سنتوشی تھا. مجھے اس کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں, مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب ایک 7 سال کی بچی بھوک سے مری ہوگی. آپ کے بھی تو بچے ہیں, جب وہ چاکلیٹ کو کہتے ہیں تو آپ مچل جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں یہ ہندوستان ترقی کر رہا ہے. پوری دنیا نے کہا تھا کہ یہ بچی مری کیسے. آپ دیکھیں یہ بریلی شریف میں ایک شخص تھا بے اولاد, اس کی طبیعت خراب ہو گئی, فرید پور کے قریب رہتا تھا. تو ڈاکٹر کے یہاں گیا, ڈاکٹر اکثر ظالم ہوتے ہیں, اسے بالکل بیکار کر دیا ڈاکٹر نے, زمین تک بکوا دی. جب واپس آیا تو بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی. بیوی 2 دن بھوکی ہو گئی اور طبیعت بھی خراب تھی. کہنے لگی اگر دوا نہیں لا سکتے ہیں تو کچھ مجھے لا کے دے دیں, کچھ مجھے کھانے کے لیے لا کے دے دیں. وہ کنٹرول کے پاس گیا اور کنٹرول کے پاس جا کے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تو میری بیوی بھوکی ہے. اس نے کہا پہلے آدھار کارڈ لائیں گے, پھر فنگر پرنٹ پہ لائیں گے, پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے. نہ اس کے پاس آدھار کارڈ تھا, نہ وہ بنوا سکا. روز آتا رہا اور 65 سال کی عورت 9 دن کے بعد بھوک سے انتقال کر گئی. ایک ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ بھوک کی موت جلنے سے بھی سخت ہوتی ہے. جس اور کسی صاحب کو اٹھ کے جانا ہو تو اٹھ کے چلے جائیں. چونکہ میں آپ کو لطیفہ نہیں سنا سکتا, چونکہ میرے دل میں اب اتنی گنجائش نہیں, میں آپ کو ہنسا نہیں سکتا, میں آپ سے کوئی واہیات بات نہیں کر سکتا, کیونکہ رب کو منہ دکھانا ہے. اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا. آپ کی طبیعت چاہے تو یہی میری تقریر ہے, اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں. جنہیں جانا ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں. سنیں, آپ ذرا غور کریں. آپ دیکھیں, آپ وہ جب وہ 65 سال کی عورت انتقال کری ہوگی تو اس پر کیا گزری ہوگی. کبھی احساس کیا کیجئے, یہ ترقی ہے. آپ جب جاتے ہیں نا ہوٹل پہ اور آپ ایک چھوٹے سے بچے کو آواز دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں چھوٹو یہاں آؤ, پیپسی لا دو, چھوٹو پانی لا دو, چھوٹو یہ لا دو, چھوٹو روٹی لا دو. وہ جو آپ کے اشاروں پر ناچتا ہے, آپ جسے چھوٹو کہتے ہیں نا, وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ دھوکہ کھاتے ہیں, وہ اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے. جب وہ کما کے جاتا ہے تب اس کی ماں کو کھانا ملتا ہے, اس کی بہن کو کپڑے ملتے ہیں. کتنے بچے مزدوریاں کر رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں, لوگ کہتے ہیں کانوینٹ اسکول اچھا ہے, انگلش اسکول اچھا ہے. میں تعلیم کا مخالف نہیں, مگر نظام تعلیم کا مخالف ہوں. یہ کون سا تعلیم ہے کہ غریبوں کو اپنے اسکول میں نہیں گھسنے دیتی. یہ تعلیم نہیں, جہالت ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ غور کریں, یہ ترقی ہے جسے ترقی کہتے ہیں. یہ ڈیبیٹ کرنے والے چینلوں پر کبھی یہ عورتوں کے بارے میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف بیویوں کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے, کبھی ماؤں کے بارے میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو اسٹیشن پہ لکھنؤ کے بھیک مانگ رہی ہے عورت, یہ کون عورت ہے؟ کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بڑیا, اسے کب اس کے گھر واپسی کی جائے گی؟ وہ گھر واپسی کرانے والوں, پہلے بوڑھی عورتوں کی گھر واپسی کراؤ, پہلے وہ گھر واپسی کی مستحق ہیں. میں اجمیر گیا, اجمیر شریف میں نے نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کا وقت تھا تو میں نے کہا پڑھ لوں. پیاس بہت تیز لگی تھی, تو ایک عورت تھی خوبصورت بیٹھی تھی, بوڑھی عورت. اس نے مجھے آواز دی پانی کے مشین کے برابر. میں اس کے قریب چلا گیا. مجھ سے بولی کیا بیٹے تجھے پیاس لگی ہے؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا. میں نے کہا پیاس تو لگی, مگر آپ کو کیسے معلوم؟ کہنے لگی میں تیری ماں نہیں ہوں, مگر ہوں تو کسی کی ماں.
تو پھر میں نے اس عورت سے پھر بات کی، تو پھر پانی پی لیا میں نے، اور پانی پینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم کچھ کھاؤ گی؟ تو وہ گولی تم اپنی نماز پڑھو جا کے، بس تم نے پانی پی لیا، بیٹا اپنا کام کرو۔ میں نے کہا نہیں پہلے تم بتاؤ۔ جب میں نے اسے دوسری بار کہا تو اس کے آنسو صابن بھادوں کی طرح اس کی آنکھیں برسنے لگی، وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں نے کہا ماں تو روتی کیوں ہے، مجھے بتا تو دے۔ کہنے لگی تیرے لہجے میں درد ہے اس وجہ سے بتا رہی ہوں، ورنہ میں بتاتی نہیں۔ میرے بیٹے، میں کانپور کے قریب کی رہنے والی ہوں، میرے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکالا۔ وہ ایک بیٹے کی شادی ہو گئی اس نے نکال دیا، دوسرے کی شادی ہوئی اس نے نکال دیا، تیسرے کو بھی میں نے دولہا بنایا تو وہ دولہا کیا بنا، مجھ سے الگ ہو گیا، مجھے اس نے گھر سے نکال دیا۔ میں کانپور چھوڑ کے اجمیر اس وجہ سے آئی تھی کہ کانپور میں بھیک مانگوں گی نا تو میرے بچوں کی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نے سوچا اجمیر میں جا کے بھیک مانگوں گی، مگر وہ کہتی ہے یہاں بھی میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ بڑا تھا اور میرا بھائی کوئی تھا نہیں، اس وجہ سے یہاں بھی آ کے بھیک مانگنا چاہتی ہوں تو میری زبان نہیں کھل پاتی غیرت کی وجہ سے۔ میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں، میں نے کچھ کھایا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے اس کے قدموں کو چوم لیا، میں نے کہا میں تیری خدمت کچھ کر سکتا ہوں، مجھ سے جو کر ملی وہ کر دی۔ اس کے ایک بار رتلام کے اسٹیشن پہ ایک بوڑھی عورت کو میں نے سردی میں ٹھڑکتے دیکھا تو اپنی چادر اسے دے دی، کہنے لگی تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اللہ اس ماں کو سلامت رکھے جس کا تو بیٹا ہے۔ میرے 6 بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ جو تم سے بھیکیں مانگتی ہے نا، یہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے بوڑھی عورتیں، میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی میں انہیں اپنی جان دے دوں۔ آپ تو انہیں پیسہ نہیں دینا چاہتے، کیوں نہیں دینا چاہتے آپ سوچتے یہ اس کے لائق ہے کہ نہیں، انہیں 10 روپے دے دوں نہیں دے دوں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو چھڑکو مت، مگر آپ سوچتے ہیں یہ اس کے لائق ہے کہ نہیں، اسے اس سے مستحق ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ذرا غور کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کی بھیک کی مستحق ہے کہ نہیں، آپ کے پیسوں کی آپ وہ اس لائق ہے کہ نہیں، آپ یہ دیکھیے اللہ نے دینے کے لائق آپ کو بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو دے دیجئے۔ آپ کے 10 روپے سے کچھ ہوگا نہیں، مگر آپ چونکہ دیں گے نہیں، چونکہ آپ کو جناب والا توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی ان کا غلام زیادہ عبادت کرتا تھا تو وہ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دن لوگ ان کے قریب آ گئے، کہنے لگے اب آپ کے غلام جو ہے نا وہ نوٹنکی کر رہے ہیں، آزاد ہونے کے لیے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کو سمجھانے لگے، حضرت عمر کہنے لگے، فرمانے لگے یہ بتاؤ دھوکہ کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نام پہ۔ کہا اگر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو عمر پوری زندگی ایسے دھوکے کھانے کے لیے تیار ہے، پوری زندگی۔ دیکھو بھائی ڈسٹرب نہ کرو مجھے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تھوڑی دیر اور بولوں ختم کر دوں، بتائیے۔ کمیٹی والوں سے گزارش ہے کوئی یہ بلا لگنا، کوئی یہ جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہوتی ادھر سے ادھر گھومنے کی، ایک طرف بیٹھ کے آرام سے سنو، جلسہ کرایا کرو تو سنا بھی کرو تاکہ تمہیں کچھ مل بھی جائے، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا مجھے پریشان نہ کریں۔ میں سب بتا رہا ہوں غوث پاک کا غلام ہوں، میں اللہ کا شکر ہے میں غلام غوث پاک کا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں۔ میرے شیخ مرشد اعظم ایک دن تقریر کر رہے تھے تو چیل اڑتی بھی آئی، تو جب چیل آئی نا تو غوث پاک کو جلال آ گیا، وہ لوگوں کو پریشان کرتی تھی بول بول کے، آڈینس جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے تھے اور اس کی آواز سے، تو آپ کو جلال آ گیا، آپ نے ایسے دیکھا چیل نیچے گر گئی، جب چیل نیچے گری نا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرا امام کہتا ہے تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ اسے وہ گر گئی، غوث پاک نے تقریر ختم کی، اس کے پاس گئے اور فرمایا اٹھ جا، وہ جو مری ہوئی تھی نا وہ اٹھ گئی، اس کے بعد نا وہ اڑنے لگی تو آپ نے فرمایا رک جا، پہلے بعد میں جانا، پہلے میری بات سن لے، آج کے بعد جب عبدالقادر تقریر کرے نا تو ادھر سے مت آنا، اس بار تو زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا، مجھے بتا رہا ہوں میں۔ تو دیکھو آرام سے بیٹھ کے سنا کرو، وہ بزرگوں کے طریقہ ہے کہ جب کوئی ڈسٹرب کرے تو اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ بیٹھ کے آرام سے سنا، ہاں بیٹھے۔ مجھے آپ سے کوئی داد نہیں چاہیے، بہت دادیں لے لی میں نے، اور مجھے آپ کے دادوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں فرق اس دن پڑے گا، اس دن داد مجھے اچھی والی ملے گی جس دن میری روح نکلے گی نا، اور فرشتہ کہہ دے گا تو مرد ضرور رہا ہے مگر تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، بس وہ داد ہوگی۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھے، میرا بالکل دماغ وہ ہو جاتا ہے، ذرا سا کوئی ادھر ادھر بولتا ہے نا دماغ میرا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں حساس اور سینسیٹیو قسم کا انسان ہوں، میں اس ماحول میں گفتگو نہیں کر سکتا کہ لوگ ادھر سے آ رہے ہوں اور ادھر جا رہے ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی وہ عظیم ذات جسے دیکھنا ہی اپنے آپ میں اتنی بڑی بات ہے، اگر کسی کو سیرت رسول پڑھنا ہو تو کتابوں میں پڑھے، اور اگر کسی ذات میں دیکھنا ہو تو وہ حضور گلزار ملت میں دیکھ سکتا ہے، وہ تمام باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بات اتنی آگے بڑھاؤں، اجازت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے نام پہ دینے پہ آؤ نا تو اسے بھی دو جو مستحق ہے،
اور اسے بھی دو جو مستحق نہیں ہے، تاکہ اللہ تمہیں وہ بھی دے جس کے تم مستحق ہو اور وہ بھی دے جس کے تم مستحق نہیں ہے نا؟ تو عرض کرتا ہوں یہ کوئی ترقی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ترقی ہے؟ ترقی تو وہ تھی کہ میاں مدینہ شریف میں نا ایک بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، اس کا بھی باپ مر گیا تھا، عمر اس کی بھی اتفاق سے 8-9 سالی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں اب 3 دن ہو گئے، تیرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تیرے پاس کپڑے بھی کوئی نہیں، اور تو مجھے کھانا تو دے دے، مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹے تیرا باپ مر گیا ہے، میں تو اپنے کپڑے تک بیچ چکی ہوں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا اپنے چچا کے پاس چلا جا۔ وہ چھوٹا سا بچہ یہودی کا بچہ تھا، چلا اور جانے کے بعد پہنچ گیا، کہاں اپنے چچا کے پاس، چچا سے کہا آپ تو میرے بھائی کے، میرے ابا کے بھائی ہیں، اور میرا ابا بڑا پریشان ہے میرے چچا، میں آپ کا، میری ماں بڑی پریشان ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں، میری چھوٹی بہنیں بھی بھوکی ہیں اور میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ چچا کے اندر ذرا سا بھی رحم نہیں تھا، چچا نے اسے بھگا دیا، تکلیف دے دی، جب اس کا جب دل توڑ دیا نا چچا نے، تو وہ بچہ پھر باہر کو نکلا، اپنے گھر نہیں گیا، ایک گلی میں کھڑے ہو کے رونے لگا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، کہتا تھا باپ تو کیا مرا ہے، میری اب تو میرے پاس کھانے کو تک نہیں ہے، پہلے تو میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پورا کرتا تھا، اب تو میرے پاس کھانے کو کوئی نہیں ہے، اور کوئی ایسا مدینے میں نظر بھی نہیں آتا جس کے پاس میں چلا جاؤں اور مجھے وہ کھانا کھلا دے۔ اے میرے باپ تیرا بیٹا 3 دن کا بھوکا ہے، اے میرے باپ تیرا بیٹا در در مارا پھرتا ہے، اے میرے باپ تو اپنے بیٹے کے پاس آ جا۔ وہ اتنا لہجے میں عربی انداز میں بات کرتا تھا کہ ایک شخص اس کے قریب آیا اور آ کے بولا کیوں آ کے رو رہا ہے؟ محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے، محمد کے شہر میں۔ کہنے لگا تو روتا کیوں؟ کہنے لگا میرا باپ مر چکا ہے، میرے پاس کھانا کوئی نہیں، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میری ماں جو ہے نا وہ بھوکی ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کا جسم پہ اس کے کپڑے تار تار ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا میں تجھے کھانا نہیں دے سکتا مگر ایک پتہ بتا سکتا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے جیل کے آنے پہ طلال بدر و علنا کی صدائیں بلند ہوئی تھی، وہ آمنہ کا بیٹے جو آئے ہیں نا، وہ محمد عربی جو آئے ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب کوئی بھوکا ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے اوپر رحمتیں کرتے ہیں، عنایات کرتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا کچھ ملا؟ بولا ماں نہ ملا تو کچھ نہیں مگر ایک ایسا نام سنا ہے جس کے نام کے سننے سے میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، تو کہے تو ان کے پاس چلا جاؤ۔ کہا کیا نام سنا ہے؟ کہا محمد فدا کا امی بابی، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے وہ تجھے کپڑے بھی دے دیں گے، میں نے سنا ہے وہ تجھے مجھے کھانا بھی دے دیں گے۔ ماں کہنے لگی بیٹے وہ اسلام بھی تو قبول کروا دیں گے تجھے، میں نے سنا ہے وہ مذہب چھین لیتے ہیں اور اپنا مذہب دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ رو کے کہنے لگا میں پکا رہوں گا، میں مجھ سے مذہب کی بات نہ کر، مجھے بھوک لگی ہے 3 دن کی، میں اس وقت بہت بھوکا ہوں۔ اب 8 سال کا بچہ روتے روتے نبی کی طرف کو گیا، جب پیغمبر اسلام کی بات پہنچا تو نبی کریم کتاب کے قریب جا کے رونے لگا، اور جب رونے لگا نا نبی کے سامنے، حضور اکرم نے جب اس کی طرف کو دیکھا تو وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کے اور رویا، چونکہ نبی کا چہرہ رب نے ایسا بنایا تھا، غم زدہ جاتا تھا تو غم بھول جاتا تھا اور روتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میری ماں کے پاس کپڑے نہیں اور آپ اسلام کے آپ پیغمبر اسلام ہیں اور میں یہودی ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے روٹی اگر آپ کو دینی ہے تو دے دے، دور سے کہتا تھا۔ میرے آقا آگے بڑھے، اسے گود میں اٹھا لیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا میں تجھ سے کب کہتا ہوں پہلے تو اپنا یہ کام کر۔ میرے آقا کریم نے اس سے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ نبی نے اسے روٹیاں دے دی اور پھر اپنی چادر بھی دے دی کہ لے اپنی ماں کے سر پہ میری چادر چلا دینا۔ بیٹا گیا ماں کے پاس جاتا ہے، جا کے اپنی ماں کے قریب کہتا ہے اور میری ماں لے یہ روٹی کھا لے۔ ماں جب حضور کا ہاتھ کا دیا ہوا کھانا کھاتی ہے تو دل تک اثر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب چادر اڑتی ہے تو چادر تھوڑی تھی، اللہ کی رحمتیں تھی جو اس عورت کے سر پہ آ گئی تھی، اللہ کا کرم تھا جو اس کی عورت میں نبی کا سایہ، نبی کی چادر بن کے ڈھک گیا تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کیا انہوں نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگی ماں تجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، چل کلمہ پڑھتے ہیں جا کے، جو محمد میرے بچوں کی بھوک ختم کر سکتے ہیں، جو میرے سر پہ چادر رکھ سکتے ہیں، وہ قیامت کے دن مجھے جنت بھی دلوا سکتے ہیں۔ چلو کلمہ پڑھ کے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میرا امام کہتا ہے وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو بتاؤں میں، ذرا سنیے آپ،
हजरत तमन्ना एक वादी में खड़े थे और रोते बहुत थे। क्या करते थे? तो किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह? कहने लगे पुराना वक्त याद आ गया। कब पुराना वक्त कैसे याद आ गया? कि जब इस्लाम न लाया था ना, तो इसी पहाड़ के दामन में मेरे बाप ने कहा था 6 ऊंट को एक लाइन में खड़ा कर दे। कहते पूरे दिन कोशिश की, 6 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं हुए। कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तो 6 ऊंट लाइन में नहीं खड़े हुए, जब उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था मुस्तफा का, 6 ऊंट एक लाइन में नहीं खड़े हुए। अब जब कलमा पढ़ लिया है तो उमर ने आधी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। उमर फारूक आजम, अल्लाह अकबर। एक हदीस शरीफ शायद मैं पहली बार बयान कर रहा हूं या दूसरी बार, बहुत सेंसिटिव है। वो लोग हजरत उमर के पास आते हैं, आके कहते हैं उमर फारूक आजम देखिए आपसे लोग मिलने आते हैं दूर दूर के दूसरे ममालिक के, और वो जब आपके फटे हुए कपड़े देखते हैं, जब आपके वो ऐसे कपड़े देखते हैं जिन कपड़ों में पैमद लगे हुए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? यार आपका तबीयत लग रही है? तबीयत लग रही है? थोड़ी देर और तकरीर करूं या खत्म कर दूं? बताइए मुझे। तो ये भाई आने जाने का जरा सिस्टम, माजरत चाहता हूं, बैठ जाएं भाई, खुदा का वास्ता देता हूं, इससे आगे की बात मैं आपसे करता नहीं। अल्लाह के वास्ते पे मुझे तकरीर करने दीजिए। हिंदुस्तान का माहौल ऐसे, जब तक कोई चीखे नहीं आदमी उसे मुकर्रर नहीं मानता। एक अजीब सा सिस्टम हमारे यहाँ है। बात करता हूँ ये, हजरत उमर से लोग कहने लगे आप जो कपड़े पहनते हैं ना दूसरों के सामने, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतना बड़ा मुसलमानों का बादशाह और कपड़े उसके पैमत। हजरत उमर भाग्य से हजरत उमर ने जलाल फरमाया, आ जाइए आ जाइए। हजरत उमर ने जलाल में फरमाया तुम होते कौन हो ये बातें करने वाले? चलो उमर की हालत ठीक है। लोग हजरत अली के पास गए, मौला अली आप कहते हैं उमर बड़े जलाल वाले हैं, आप कहते हैं। तो मौला अली बोले मेरी इज्जत तो बहुत करते हैं उमर, मगर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये बात मैं कह नहीं सकता उमर से। तो कहा फिर कैसे कहें? कहा वो फिर कपड़े बदल लें, सिर्फ अपने 1-2 जोड़ी कपड़े बनवा लें। कहने लगे नहीं। और यार आपको मालूम है हजरत उमर के दौर में ना, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में मालूम है क्या हुआ था? हजरत उमर के दौर में ऐसा हुआ कि वो शाम की, वो जो फारस की वो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कालीन, क्या सबसे बड़ी कालीन, जो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कालीन, इतनी महंगी कालीन नहीं थी। जब वो माले गनीमत में मदीने में आई तो हजरत उमर ने कहा कहां बिछाया जाए, कहां बिछाए इसे? तो लोग बोले इसे मस्जिद नबी में बिछा दीजिए। फरमाया नहीं। लोगों ने कहा वहां बिछा दें, यहां बिछा दें। हजरत उमर बोले इसे वहां बिछाओ जहां मुसलमान अपने जूते उतारते हैं, ताकि लोगों को पता लगे ऐसी दौलतें तो मुसलमानों की ठोकरों में अल्लाह ने कर दी। तवज्जो है? हाँ। तो हजरत उमर फारूक आजम से हजरत अली से कहा कि आप कहते हैं। हजरत अली बोले मैं नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा संजीदा रिवायत है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसके जज्बात समझिएगा रिवायत के। सुनिए, हजरत उमर फारूक आजम ने ना, हजरत उमर फारूक आजम ने से हजरत अली ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वो मान जाए तो सिर्फ एक जात ऐसी है जिससे हुजूर हजरत उमर मान जाएंगे। कहा वो कौन है? कहा वो है सैयदा अम्मा आयशा। ऐसे नामों पे सुभान अल्लाह कह दिया करो, नबी को बड़े पसंद है ये नाम। हुजूर के साथ रहने वाले मेरी माँ अम्मा आयशा। तो उनके पास लोग जाके कहने लगे अम्मा आयशा आप अली से कहें, सफीर मिलने आते हैं, दूसरे ममालिक के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि उमर के पास तो कपड़े तक नहीं, तो आप कह दें अम्मा ने बुलाया। हजरत उमर आके बैठ गए। अम्मा बोली अम्मा आयशा उमर अल्लाह ने अगर दिया है तो 1-2 जोड़ी कपड़े बना ले, ये कोई नाजायज नहीं। उमर तेरी माँ कह रही है, मेरी बात मान ले। हजरत उमर से कहने लगी तुझसे दूर दूर के लोग मिलने के लिए आते हैं और वो जब तेरे कपड़े देखते हैं तो ये कहते हैं वो कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम के सर नीचे था। जब अम्मी आयशा कहती जब मेरी अम्मा रुक गई ना तो मैंने देखा उमर सिसकियां लेके रोता था, उसका पूरा चेहरा भर रहा था। उसने कहा अम्मा मैं तो हुजूर को कभी कभी देखता था मस्जिद में, आप तो रोज देखती थी, मुझे ऐसे ही कपड़े पहना दो जैसे नबी ने पहने हैं, जैसे पैमद वाले मुस्तफा ने कपड़े पहने वैसे ही कपड़े मैं भी पहनूंगा। मेरी हिम्मत नहीं होती कपड़े, ये इन सफीनों से मेरा ताल्लुक क्या है? इन्होंने मुझे उमर थोड़ी बनाया है, उमर तो मेरे मुस्तफा ने मुझे बनाया है, मुझे उनसे ताल्लुक क्या है? ऐ मेरी माँ तू जो कहेगी मैं वैसे कपड़े पहन लूंगा, मगर मेरी इश्क गवारा नहीं करता कि मुस्तफा तो फटे हुए कपड़े पहने और पैमद वाले कपड़े पहने और उमर इस तरह के कपड़े पहन ले। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर चले गए तो अम्मा आयशा रोने लगी। सहाबा आए, कब मान गए? का उमर नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारी नजर में अब मदीना बदल चुका है, मगर उमर की नजर में मदीना भी वही है और मदीने वाला भी वही है। अरे बाबा बाबा नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, हुजूर सय्यदी शबाब मियां साहब क़िबला, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। किसका मतलब किसी से कोई क्या कहता है। आप देखते हो कि ये से वाले कपड़े पहनूंगा और यार वैसे कपड़े पहनो जैसे मुस्तफा को पसंद है। अल्लाहु अकबर। बात को आगे थोड़ा सा कर देता हूँ, सुनिए। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है और एक एक रात के वक्त में जाते हैं और जाके देखते हैं कि कौन भूखा है और कौन भूखा नहीं है। और मालूम है रौब और दबदबे का आलम यह था कि हजरत उमर फारूक आजम के नाम से आधी दुनिया कांपती थी। लोग कहते थे उमर कैसा है, मगर खुदा की कसम उमर उमर नहीं था। उमर तो इस्लाम की उमर बन के आया था। उमर को अल्लाह ने इतना मर्तबा, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, और यार मेरे माँ बाप की औकात क्या है जो उमर पे कुर्बान होंगे। तमाम दुनिया के जितने भी हम मेरे जैसे गुलाम हैं, सबके माँ बाप कुर्बान हो जाएं। हजरत उमर रात के वक्त में जाते थे, कौन भूखा है कौन नहीं है। आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल के हुकूमत करना चाहते हैं, ये दगाबाज बदतरीन किस्म के लोग। और यार मैं कहता हूं नाम बदलने से क्या होता है। ये तो तुम्हारी जहन को, अपने दिल को मुतमईन करोगे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अगर बदलना है तो लोगों की हालतों को बदलो, गरीबों को तब्दील करो तो ये बदलो। ये नाम बदलने से क्या होता है। जरा अपने हालात बदलो। तुम हुकूमत करना चाहते हो तो हुकूमत के तरीके आके सीखो। हजरत उमर रात के वक्त में जाते थे, कहीं कोई भूखा तो नहीं है। एक दरवाजे पे जाके रुक गए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे अम्मा 3 दिन हो गए, अब तो कुछ खिला दे। माँ कहती बस पक रहे, बस बन रहा है, बस बन रहा है, बस मैंने तो आग पे चला दी है देगची, अब थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सब बन जाएगा। अब जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला बहुत देर खड़े रहे, फिर फरमाया अंदर घुसे दाखिल हुए, फरमाया तू ये बता खाना क्यों नहीं देती। कहने लगी कहां से खाना दूं, मैं एक बेवा औरत हूं, ये यतीम बच्चे हैं, इसका बाप मर चुका है एक जंग में, मैं कहां से खाना दूं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे बच्चों को 3 दिन से भूख है। और सुन, तू जाकर उमर से मिले ना तो कह देना कयामत के दिन मैं सबको माफ कर दूंगी मगर उमर को माफ, उमर को माफ। और उमर की हुजूर से शिकायत करूंगी। हजरत उमर खड़े थे, कांप गए। 1 मिनट रुक जा, माफ कर, 1 मिनट अभी आया। गए बैतुल माल से बोरी उठाई और बोरी उठाने के बाद अपने सर पे रख ली। एक खादिम बोला लाओ मैं रख लूं हुजूर। फरमाया तू मेरा कयामत के दिन बोझ उठाएगा। जब उठाने चला फिर आगे बढ़े, पहुंच गए, उसके घर में बोरी रख दी, मसाले रख दिए, उसने खाना बनाया। जब वो आग जला रही थी ना तो उसकी आग जो है बुझने वाली थी, वो अंदर चली गई थी। तो लोगों ने देखा वक्त का फारूक आजम अपनी मुंह से फूंक लगा के उसके चूल्हे की आग को जला रहा। अल्लाह, फूंक लगाते थे। अल्लाह। फिर उसके बाद ना उस औरत ने खाना खा लिया, खड़े रहे। जब खाना खा लिया तो फरमाया अब तो माफ कर दे उमर को। कहने लगी उमर को नहीं माफ करूंगी, तेरे लिए बड़ी दुआएं करूंगी। क्या मेरे लिए बिल्कुल दुआ ना कर, बस उमर को माफ कर दे। कहने लगे नहीं, मैं कहने लगी माफ नहीं करूंगी, मेरे बच्चे 3 दिन भूखे रहे हैं। कहने लगे अब तो माफ कर दे उमर को। कहने लगे क्यों माफ कर दो। तो कहने लगे वो उसे काम रहता है, बड़ी उसके पर जिम्मेदारियां अल्लाह ने दे दी हैं, वो जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहा है। तो इतनी तकलीफ के बाद तुझे ये तकलीफ हो गई, तू माफ कर दे। बोली तू क्यों माफी मांगता है। आप बोले मेरा नाम ही उमर है, मेरा नाम ही उमर बिन खत्ताब है, मुझे माफ कर दे। औरत खुदा की कसम रोने लगी, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर देना। जब दिल्ली में केजरीवाल को इतनी जल्दी लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे लोगों ने पूछा कि तू इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गया। तो अपने किसी मजहबी आदमी का नाम नहीं लिया, बल्कि तुम्हें मुबारक हो। उसने कहा मैंने उमर के तरीके को अपनाया है, तब अल्लाह ने मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक हदीस शरीफ बयान करता हूं। अब इस हदीस को सुन लो, मेरे दिल मुझे जिंदा रखा है इस हदीस ने। यह हदीस शरीफ मेरे दिल के करीब है, आपके भी करीब हो जाएगी। मैंने इतनी प्यारी और इतनी मीठी हदीस आज तक पढ़ी नहीं कभी। सुनोगे आप? अच्छा आप बताएं, आपका दिल लग रहा है? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह करे आपका दिल ऐसा लग जाए कि क़यामत तक लगा रहे। हुजूर के जिक्र की महफिल, तो बात करता हूँ हुजूर की सीरत मेरे आका करीम की। सुनो, एक दिन हुजूर ने नमाज पढ़ाने गए। क्या करने गए? और एक बात का जवाब देना जरूर। ये उलमा बैठे, इनकी कोई तारीफ नहीं करता मैं, मेरी औकात नहीं इनकी तारीफ करने की, मगर एक बात बताओ, जब जुमे के दिन आलिम कोई इमामा बांध के, अलिफ से इमाम और ऐन से इमामा,
باندھ کے جب وہ ممبر پہ چڑھتا ہے تو اس وقت چاہے کتنا مالدار بیٹھا ہو جمعے کے خطبے میں، چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہو، مگر جو رنگ چہرے پہ اس نائب مصطفیٰ کے ہوتا ہے، کیا کسی کے ہوتا ہے؟ اتنا بولو۔ اب بتاؤ جب نائب کا عالم یہ ہے تو پھر میرے آقا کا عالم کیا ہو؟ جب حضور نماز پڑھانے آتے ہوں گے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے، کیا چاند کی تنویر ستاروں میں چھڑی ہے؟ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ حضور جب صحابہ میں ہوتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ نے حسین، سنو میں کہتا ہوں آپ سے، اللہ نے حسین بہت بنائے مگر اپنے حبیب کی طرح کوئی دوسرا حسین نہیں بنایا۔ زور سے بولا نا سبحان اللہ۔ اتنا حسین کسی کو نہیں بنایا، ایسا بنایا ہی نہیں، خدا کی قسم ایسا بنایا ہی نہیں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ حضور کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے رو رہے تھے۔ عمر نے کہا کیوں روتے؟ عمر فاروق اعظم نے کہنے لگے کہ نصیبے پہ ناز کر رہا ہوں، میں نے حسین بہت دیکھے مگر جتنے حسین میرے آقا ہیں نا اتنا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ عمر چپٹا کے رونے لگے ابو ہریرہ کو، اے تم دیکھتے کیسے جب کسی ماں نے ایسا کوئی دوسرا بیٹا جنا ہی نہیں ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ہم اندھیرے میں چلتے تھے نا تو جب اکیلے جاتے تھے نا تنہا، مولا علی سے روایت ہے، جب اکیلے جاتے تھے نا حضور کے بغیر تو پھر روشنی لے کے جاتے تھے، روشنی کا انتظام کرتے تھے، مگر جب حضور کے جاتے تھے نا تو روشنی کوئی نہیں ہوتی تھی، صرف میرے مصطفیٰ ہوتے تھے، چہرے سے نور اتنا نکلتا تھا کہ راہیں روشن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اور یار حضور کے حسن کی بات اور کر دوں تھوڑی دیر، بتاؤ یار ذرا دل لگا کے۔ اس وقت تو حضور کے حسن کی بات سنو۔ تم یہ جو تم دل ٹوٹے ہوئے لیے پھر رہے ہو نا، یہ جو گاڑیوں کے پیچھے جو تم نے واہیات چیزیں لکھی ہیں، یہ اسی وجہ سے لکھی ہیں تم نے دل صحیح جگہ پہ نہیں دیا، غلط جگہ پہ دے دیا۔ تو آپ دیکھتے نہیں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عجیب عجیب قسم کی باتیں۔ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا، تو میں نے کہا اصل میں یہ دل کو مطمئن کر رہا ہے۔ کسی نے اس سے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی تیرے نظر بہت لگتی ہے گاڑی کو تو بری نظر والے کو ایسے لکھوا لے، تو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ کچھ نہیں۔ گاڑی کے پیچھے لکھا تھا ایک صنم بے وفا، ایک صاحب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا ہنسو نا، یہ زمانہ بتا رہا ہے، یہ دنیا کو بتا رہا ہے، گھوم گھوم کے اپنی گاڑی دنیا کو بتانا چاہتا ہے صنم کو دل نہ دے دینا، صنم بے وفا ہوتا ہے، صنم عزتیں خراب کر دیتا ہے، صنم کہیں کا چھوڑتا نہیں، صنم دولتیں برباد کر دیتا ہے، صنم اپنے ماں باپ کی نظر میں گروا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے کوئی دل دینا سیکھا ہی نہیں، تو نے دل اسے دے دیا جو اپنے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھال سکا، وہ تیرے دل کی قدر کو کیا جانے گا؟ اگر دل دینا تھا نا تو آمنہ کے بیٹے کو لے کے دیکھتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، ماہ ربیع الاول شریف۔ بیٹھ جائیں ہم لوگ، بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں۔ حضرت کی گفتگو سنیے، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ آمین، بیٹھ جائیں۔ دیکھیں بھائی بیٹھ جائیں، برائے کرم مجھے غنیمت سمجھیں، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ملوں گا نہیں۔ ہاں کیونکہ مجھے جتنی محبوبہ موت ہے اس سے کتنے محبوب نہیں رکھتا میں کسی کو۔ موت میری محبوبہ ہے، اس وجہ سے محبوبہ ہے کہ وہی تو آئے گی تبھی تو حضور سے ملاقات ہوگی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور آئے نا تو مجھ سے کہا عائشہ، چادر اوڑھ لی اور مجھ سے کہا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ یہ بتاؤ جب حسن خود ناز اٹھانے پہ آ جائے میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو کانپ گئی۔ میں نے کہا حضور ایسے لفظ میرے پاس کہاں جو میں آپ کی تعریف کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی البتہ اس وقت آپ کا چہرہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بادلوں میں سے جو ہے وہ بدری کا چاند باہر کو آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے میرے بھائی یوسف کو آدھا حسن ملا ہے، مجھ مصطفیٰ کو پورا حسن ملا ہے۔ میمونہ بنت کردم یہ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حج پہ تھی، سفر پہ حج کے، اور حج کرنے جا رہی تھی مگر نصیب اتنا زوروں پر تھا کہ کعبہ دیکھنے جاتی تھی، کعبے کا کعبہ ساتھ میں چل رہا تھا۔ فرماتی میرے ابا کے، اور میں آپ کو بتاؤں حضور کے صحابہ کی تعداد تقریباً 1,40,000 ہے، مگر حضور کے حلیہ، حضور کا چہرہ بیان کرنے والوں میں صرف 34 لوگ ہیں۔ باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے ہیں، تو کہتے تم دیکھتے نہیں کہ صاحب نظر ہی نہیں اٹھتی، کیا کریں، حضور ہی نہیں پاتی نظر۔
हुजूर जब पर्दा हटाए तो फिर कौन तमाशा, हुजूर का हुजूर देखेगा कौन? वो कहती है मैंने हुजूर को देखा नहीं था, उस दिन दिल चाहा कि देख लूं हुजूर को। मेरे अब्बा से मैंने कहा अब्बा आप जा तो रहे हैं तो आप ऐसा करें मुझे भी लेके चलें। तो मेरे अब्बा ने मुझसे कहा कि चलो बेटी इसमें कौन सी परेशानी है। मेरे अब्बा हुजूर से बात कर रहे थे और हुजूर ऊंटनी पे तशरीफ फरमाती मैंने एक बार कोशिश की नाकाम, दूसरी बार चेहरा उठाया नाकाम। कहती मेरी हया ने मुझे इतनी इजाजत न दी कि मैं सर उठा सकूं। एक शायर कहता है दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका, आया जो जमाले याद नजर हम होश में आना भूल गए। कहती है कई बार कोशिश की मगर चेहरा ना देख पाई, मगर मेरा मुकद्दस औज पर था। हुजूर के जो मुबारक सरकार की एड़ियां थी ना, उंगलियां वो नीचे को थी, सरकार की उंगलियां नीचे को थी। कहती मैंने उंगलियां देख ली, चेहरा नहीं देखा, उंगलियां देख ली। कहती है सदियां गुजर गई उन उंगलियों को देखे हुए, आज तक मैंने हजारों हसीन देखे मगर जितने हसीन नबी की उंगलियां देखी इतना हसीन किसी आदमी का चेहरा नहीं देखा। बेकर साई पुकार उठा कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। एक चीज होती है शायरी में सनाते तज़ाद, ये तज़ाद कभी कभी कहीं कहीं पाया जाता है। कभी कोई शायर शायरी करता है तो तज़ाद में शायरी कर जाता है, कभी कभी कोई ऐसा करता है, सबसे नहीं होता। मतलब तज़ाद में बताता हूं आपसे, पोएट्री में कंपेयरिंग पैदा कर देना, यानी जैसे एक में काला फिर गोरा फिर खट्टा फिर मीठा, एक दो मिसरों में टकराव पैदा कर देना, ये होता है पोएट्री से कहते हैं तज़ाद की शायरी। मगर जब मेरे इमाम ने इस पर कलम उठाया ना तो तज़ादात की अंजुमने आरास्ता कर दी। मेरा इमाम फरमाता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जरा कंपेयरिंग तो देखिए, तज़ाद तो देखिए, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लाई, एक तरफ उंगलियां बाद में कटा रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, ईमान पहले ला रहे हैं। एक तरफ अपनी मर्जी से नहीं कटी है, बेइख्तियार कट गई, एक तरफ जानबूझ के कटाई जा रही है, एक तरफ 20, 25, 50 जितनी कटनी थी कट चुकी थी, मगर एक तरफ सिलसिला आज भी बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार गुलजारे मिल्लत। ई को कम करो, फिर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं हदीस शरीफ सुना रहा था हुजूर के हुस्न के ताल्लुक से, तो मैं क्या कह रहा था, हजरत तशरीफ लाए, बात करता हूँ। तो हुजूर ने नमाज पढ़ाने आए, क्या पढ़ाने आए? हाँ, तो हुजूर जब नमाज पढ़ा, इशा का वक्त है, तो सहाबा ने देखा हुजूर जब खड़े हैं तो सिसकियां लेके रो भी रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले। अब जरा इसे शेर को ध्यान दीजिए आप, आंखें रोना अलग बात है मगर सूझ जाना एक अलग बात है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। नबी करीम खड़े हैं, सहाबा ने जब हुजूर को रोते देखा पहले तो हिम्मत नहीं हुई, फिर बाद में एक सहाबी ने हिम्मत की, आगे बढ़ के बोले, अर्ज की मेरे आका आप रो क्यों रहे हैं, आंखों में आंसू क्यों हैं? फरमाते मुझे अपनी माँ आमिना याद आ गई। हाय हाय क्या कहना, इस वक्त आमना याद आ गई, अम्मा आमना। क्यों? इस वक्त यूं कि एक लड़के के साफा बन रहा था और मैं इत्तेफाक से उसके सर पे साफा बांधता था, तो वो बहुत रो रहा था। आलिम फजीलत की दस्तार थी, तो मैंने उससे कहा तुम रोते क्यों हो? कह लगे सैयद साहब मेरे बाप ने मजदूरी की, मेहनत की, मैं जवान हो गया फिर भी मुझसे कोई काम नहीं कराया। बोले बेटे तुझे आलिम बनकर देखना चाहता हूँ। कहता है अभी 1 साल पहले उसका इंतकाल हो गया, आज मुझे आलिम बनते हुए सब देख रहे हैं, मगर मेरा बाप देख लेता ना तो बात कुछ और होती, उसके कलेजे में ठंड पड़ जाती। जैसे लड़का दूल्हा बन रहा था ना तो रो रहा था, तो किसी ने पूछा तुम रोते क्यों हैं? कह लगा मेरी शादी में सब शरीक हैं, अगर मेरी माँ भी शरीक होती ना तो बड़ी बात है, मेरी माँ आज है नहीं यहाँ पर, इंतकाल कर गई। मैंने हिंदुस्तान के बाहर भी तकरीर की है और मेरी कोई औकात नहीं तकरीर करने की, बुजुर्गों का करम है और सरकार गौस पाक का करम है, जो सरकार गौस पाक के करम से मैं तकरीर करता हूँ, मेरी औकात हैसियत नहीं। मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जब तकरीर करता हूँ तो कितने लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, मगर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं 12 साल का था। सोचता हूँ एक तकरीर अगर अब्बू मेरे सुन लेते तो मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि मेरे अब्बू ने कम से कम मेरी एक तकरीर सुन ली है। अल्लाह अकबर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर,
کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پر کھڑے تھے اور ایک قبر کے قریب روتے تھے۔ اب کوئی قبر کے قریب روئے نا اپنی ماں کے تو اپنا دل کو خوش کر لے، چونکہ ماں کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے رونا نبی کی سنت ہے۔ تو حضور رو رہے تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ عمر مجھے وہ دور یاد آ گیا جب میں 6 سال کا تھا، فرماتے میں 6 سال کا تھا اور وہی مقام ابوا تھا۔ امی آمنہ جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی بیٹے تیرے باپ تو نہیں ہے مگر میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، مگر تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، سب نے دنیا کو چھوڑنا ہے میں بھی چھوڑ رہی ہوں، مگر بیٹے تجھے جو میں نے جنم دیا ہے نا دنیا میں ہر ماں کا نام ختم ہو جائے گا مگر کبھی آمنہ کا نام ختم نہیں ہوگا۔ اے میرے بیٹے میرے آقا کریم دعائیں کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ایسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں امی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو میرے نبی کریم کو روایت میں لکھا 6 سال کے آقا کبھی ہاتھوں کو پکڑتے تھے کبھی چہرے کو پکڑتے تھے، اور جب وہ روتے تھے تو ایمن نے گود میں اٹھا لیا، اور جب وہ مکے میں لے کے پہنچی نا تو عبد المطلب نے پوچھا میری پوتے کو لے کے آئی میری بہو کہاں ہے، آمنہ کہاں ہے؟ تو ایمن چیخ مار کے رو کے کہتی ہے وہ تو انتقال کر گئی۔ اللہ کے رسول کے دادا نے حضور کو گود میں لے لیا، کہا میرے پوتے میں ہوں نا، اللہ اکبر میرا پوتا یتیم ہو گیا۔ پھر گود میں لے کے چلے گئے اور کہا ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ حضور 2 سال تک ایمن نے حضور کو پالا، اس کے بعد حضور کو کون پالے گا، حضور سب کو پالتے ہیں، مگر بظاہر بات کرتا ہوں کہ انہوں نے پالا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ کے دادا کا جنازہ نکل رہا تھا، تاریخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب حضور کے دادا کا جنازہ نکلتا تھا تو 8 سال کا ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ پوچھتی ہے میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، وہ احد والا دن تھا جب میں نے سرکار سے پوچھا تھا سرکار یہ بتائیں احد والے دن سے بھی سخت دن کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں گزرا ہے، مگر یہ احد کا دن کتنا سخت ہے۔ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں جتنی میں نے تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھائی اتنی کسی نے نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور تو کریں، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑا ہے، اللہ کے رسول بھی اس میں زخمی ہوئے تھے، مگر آقا کریم نے رحمت عالم نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی۔ اپنے غلاموں کو دیکھا کسی کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی کسی کی ناک کٹی ہوئی تھی، اور ظالموں نے انگلیاں اور ناک کاٹ کے اپنے گلوں کے ہار بنائے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ کی ناک کو بھی معاذ اللہ کاٹا گیا تھا، ان کے کانوں کو بھی کاٹا گیا تھا، ان کے کلیجے کو چیر دیا گیا تھا۔ جب ان کی لاش کے قریب میرے آقا پہنچے تو سسکیاں بند گئیں اور پھر قریب بیٹھ گئے۔ فرمایا کوئی میرے چچا کی مجھے بات سنا دو۔ مخدومہ کائنات بھی اس طرف کھڑی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہیں، آپ کی پھوپھی صفیہ بھی ہیں، مگر یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب میرے آقا کریم کے صدقے میں سب کھاتے ہیں، مگر میرے آقا کریم کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑے ہیں جو حضور نے پہنے ہیں، آج دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے جو اپنے چچا کو کفن دے دے۔ میرے آقا اپنے چچا کی لاش کو دیکھتے ہیں جو بغیر کپڑوں کے پڑی ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرماتے کوئی میرے چچا کی مجھے بات سناؤ، کیسے میرے چچا نے میری مدد کی ہے، کیسے میرے چچا نے مجھ پر ایمان لے کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم کی پھوپھی صفیہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ لیجئے اللہ کے رسول یہ 2 کپڑے ہیں میرے بھائی کو دے دیجئے کفن۔ میرے آقا نے فرمایا دونوں نہیں دوں گا۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا مصعب بن عمیر کی لاش پڑی ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ سب سے پہلا جو ہے مہاجر، سب سے پہلے مکے سے ہجرت کرنے والے۔ یہ کون آدمی کون مصعب بن عمیر ہے جس کی لاش کو آج کفن نہیں ملا ہے؟ یہ وہ ہے جو کل تک جب نکلتا تھا نا مکے میں تو نئے کپڑے پہنتا تھا، اسلام لانے سے پہلے ایک جوڑی کپڑے صرف ایک بار پہنتا تھا، اور ان کی ماں نے کہہ دیا تھا بیٹے ایک جوڑی کپڑے ایک ہی دن پہننا پھر پھینک دینا، اس کے بعد مت پہننا، کسی کو دے دینا۔ روز روز نئے کپڑے پہن کے لوگ کہتے تھے مکے کے ہمیں تو کھانا نہیں ملتا، یہ تو نئے نئے روز کپڑے پہنتا ہے، اتراتا پھرتے تھے وہ۔ مگر ایک دن جب نکلے تو نبی پاک کے چہرے کو دیکھ لیا، چہرے رسول کو دیکھا ہے، اسی وقت دل میں ایمان بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ ایسے جنہوں نے حدیث سنی تو ایمان لائے، کسی نے معجزہ دیکھا تو ایمان لائے، کسی نے جو ہے وہ نبی کریم کی قرآن سنا تو ایمان لائے، مگر کچھ لوگ ایسے جنہوں نے صرف میرے نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس میں سے یہ مصعب بن عمیر بھی ہیں۔
ये पूरी रात सोते जो है वो रोते रहे। सुबह को पहुंचे, बोले अब बड़े बड़े हसीनों को देखा, मगर आपको देख के अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कलमा पढ़ लूं। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। उसके बाद माँ इंतजार कर रही थी, आ तो जाए, सब रिश्तेदारों को बुला लिया था। कल तक पहुंचते तो इस्तकबाल होता था, आज जब पहुंचे हैं तो माँ ने ऐसा सर पे डंडा मारा है पहला कि बेटा जमीन पे गिर गया, फिर माँ ने और मारा, इतना मारा कि कई हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। रिवायत में आता है कि आपके हाथों पैरों पे जुल्म होने लगा। माँ ने कहा बेटे इस्लाम छोड़ेगा? हल्के से बोले माँ इस्लाम मैंने अपने जिस्म से कलमा नहीं पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, चाहे तू कितना मान ले मगर इस्लाम छोड़ने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। 2 दिन 3 दिन 6 दिन लगातार भूखे रहे और भूख का आलम यह हो गया कि चला फिरा नहीं जाता था। आज आपको क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। हमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। कुछ हम तकलीफ उठाते हैं? नहीं, हम तो शोर मचाते हैं सिर्फ। मुसअब बिन उमैर को रात में माँ ने निकाल दिया। हुजूर के पास पहुंचे ना, सरकार ने देखा तो हुजूर रोने लगे। मैं देखो कल तक कैसे कपड़े पहनता था नए नए, अब तो टाट का लिबास पहना हुआ है मेरा मुसअब। फिर फरमाया उसका टाट का लिबास देख के कोई अपना दिल ये नज़्में न समझे कि वो छोटा हो गया। इसके टाट का लिबास मैला जरूर है मगर उसके दिल को अल्लाह ने सूरज और चांद से ज्यादा चमका दिया है। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये वही मुसअब बिन उमैर, उसकी लाज वहां पड़ी है। अम्मी आयशा पूछती है इससे ज्यादा सख्त दिन कोई आप पे गुजरा है? फरमाया हाँ गुजरा है। इससे ज्यादा सख्त दिन ताइफ में था। जब मैं ताइफ में गया था तेरी कौम ने पत्थर मेरी तरफ फेंके थे। अल्लाह अकबर। हुजूर बैठ जाते थे तो जालिम उठा उठा के हुजूर के पत्थर मारा करते थे। मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ नौजवानों, कुछ याद नहीं करते ना तो हुजूर की तकलीफ याद कर लिया करो। कुछ याद नहीं करते, आज तो अजानें होती रहती है, घरों में बैठे रहते हैं हम लोग। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा कहती मैंने पूछा, हुजूर ने फरमाया उससे ज्यादा सख्त दिन ताइफ वाला दिन था। आज मेरे आका मस्जिद नबी में खड़े हैं, इरशाद फरमाते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? फरमाया मुझे अपनी माँ आमना याद आ रही, मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ आमना होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मैं दौराने सूरह फातिहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज दे देती, मेरी माँ मुझसे कह देती ना मोहम्मद, फरमाते मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता, अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। एक बात और अर्ज करूं, एक रिश्ता बड़ा कमजोर होने लगा है, उसे मजबूत करो। वो रिश्ता है बहन का भाई से रिश्ता। हुजूर ने इस पर बड़ा ध्यान दिया है, बच्चियों को हुजूर ने बड़ा बुलंद किया है। आप देखें नहीं, हुजूर ना, अल्लाह के रसूल ना बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, है ना। आज लोग कहते हैं हम बेटी बचाते हैं, नहीं नहीं। एक दिन हुजूर एक सहाबी के घर गए, जाके ना मेरे आका ने सहाबी से कहा कि उसके घर दावत थी, अब बताओ आप दुआ करते हो नहीं? हुजूर सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मगर वो कितना खुशनसीब था जिसके घर हुजूर बैठे थे। आज आप देखते नहीं, बेटों से मोहब्बत आपको ज्यादा है, बेटियों से इतनी नहीं है। मगर हदीस सुनिए, मेरे आका करीम रहमत आलम जब उसके घर गए ना तो सरकार ने, उसके घर खाना तैयार होने वाला था, उसकी बेटी आई। जब बेटी आई ना तो अल्लाह के, उसका बेटा आया तो उसने अपने बेटे को बड़ा इस्तकबाल किया, अपनी गोद में बिठा लिया, चूमा। उसके बाद जब बेटी आई ना तो उसने डांट दिया, कहाँ दौड़ती हुई आती है? बेटी कहती थी अब्बा अब्बा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे रहमत आलम जिन्हें पत्थर खा के जलाल नहीं आता था, आज मेरे नबी को जलाल आ गया। सरकार खड़े हो गए, फरमाया मैं तेरे घर से जा रहा हूँ। कहने लगा हुजूर क्यों? फरमाया तेरा बेटा आया तूने इज्जत दी, बेटी आई तूने इज्जत नहीं दी। मैं ऐसे घर में नहीं रुकता हूँ जहाँ बेटों की इज्जत हो और बेटियों की इज्जत ना हो। मैं जा रहा हूँ, अब तभी आऊंगा जब तू अपनी बेटी को भी बेटे के बराबर इज्जत अता करेगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, एक दिन सहाबा इकराम अर्ज करते हैं आका आपने तो इरशाद फरमा दिया, मेरे नबी आपने तो इरशाद फरमा दिया लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, हम अपनी बेटियों को अगर पालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया मेरी 2 उंगलियां देख रहे हो? अर्ज की हुजूर देख रहे। फरमाया मेरी एक उंगली ना जितनी दूसरी उंगली के करीब रहती है, कयामत के दिन वो भी इतने करीब रहेगा जिसने अपनी बेटी की इज्जत की होगी। रिश्ता जो कमजोर हो रहा है ना वो बहन का रिश्ता है। आप देखते नहीं, अब आज का जमाना चुके खून अब ठंडे होते चले जा रहे हैं। ये सीरत रसूल और पैगाम रसूल के ताल्लुक से ये बात सुन लीजिए। आप देखें कि अब आज आप व्हाट्सएप को जितना वक्त देते हैं और फेसबुक पर न जाने किस किस से बात करते हैं, मेल फीमेल आपको पता भी नहीं होता, लंबी लंबी गुफ्तगू आप करते रहते हैं। आप बताइए क्या वो मुस्तहिक है? आपकी बहन उसकी मुस्तहिक नहीं? आज आप देखें बहन का रिश्ता कमजोर होता चला जा रहा है। पहले लोग इरादा करके बहनों के घर जाते थे, अब तो मियाँ कुछ लोग अपनी बीवियों की वजह से, कुछ लोग अपनी मसरूफियत की, बेवजह की मसरूफियत,
बे वजह की मसरूफियत है, आप अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे सकते। बहनों के साथ कैसा बर्ताव होता है, आप भूल गए अपनी बहनों को। ये वही बहनें हैं बचपन में आपके साथ खेलती थी, आप उसकी गुड़िया तोड़ देते थे वो कुछ नहीं कहती थी, आप देखे तो आप उसे मार भी देते थे ना, वो नाराज नहीं होती थी कभी। उसके बाद दूसरी औरतों को कंपेयर करके देखो, बचपन में वो बचपन की जिंदगियां वो भूल गए आप देखें आज के जमाने में लोग इस बात को तबग्गो कर चुके हैं। आप देखें उस जमाने में हुजूर की भी एक बहन थी, अल्लाह अकबर, उनका नाम था सैयदा शीमा। क्या नाम था बोलो? सैयदा शीमा। और मालूम है इनका तारीख में जिक्र कैसे आता है? ऐसे आता है कि इनका तरीका यह था कि जब शाम के वक्त में ना सब अपने अपने भाइयों को लेके आती थी, ये हुजूर की सगी बहन नहीं थी, हजरत हलीमा की बेटी थी। जब अपने अपने भाइयों को लेके सब औरतें जाती थी ना, और वो जब सब औरतें लेके जाती थी अपने भाइयों को, अल्लाह अकबर, जब लेके जाती थी ना तो ये भी हुजूर को ले, ये अपने अपने भाइयों को लड़कियां सजाती थी, सुरमा लगाती थी, तैयार करती थी, और कबीले बनी साथ की लड़कियां लेके जाती थी मोहल्लों में, उसमें एक मैदान में, और कहती थी कि मेरा वीर कैसा लग रहा है, मेरा भाई। सब बच्चियां अपना अपने भाई को दिखाती थी। सबसे आखिर में सैयदा शीमा जाती थी हुजूर को लेके और कहती थी तुमने अपने अपने भाई तो देख लिए, अब जरा मेरा भाई देख के बताओ कैसा लग रहा है। सब औरतें लड़कियां कहती थी तेरा भाई तो सब भाइयों का सरदार मालूम होता है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है लोग कहते हैं हुजूर, मैंने हुजूर को पाला है। कहती है लोग झूठ बोलते हैं, मैंने हुजूर को नहीं पाला, हुजूर ने मुझे पाला है। कहती है जब मेरे वो घर पे आए ना तो कभी हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आया, कितना भी बड़ा मरीज होता था मोहम्मद का हाथ रखता था ठीक हो जाता था। फरमाती एक दिन औरतें मेरे घर में आ गई और आने के बाद मुझसे औरतें कहने लगी कि तू आज तक बड़ी मालदार हो गई है आजकल, पहले तो तेरे घर में चिराग के लिए तेल नहीं होता था, अब तो तेरा हर कमरा रोशन रहता है पूरी रात, क्या बात है। हजरत हलीमा कहती है जितने भी चिराग थे ना वो सब तोड़ के फेंक दिए, कूड़ेदान में पड़े हैं। कहा फिर ये रोशनी कैसी है? कहा ये तो मोहम्मद मुस्तफा की रोशनी है, अल्लाह के रसूल के चेहरे की रोशनी है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सैयदा शीमा कहती थी ऐ मेरे पैदा करने वाले, वो दिन मुझे जरूर दिखा जब मेरा भाई बड़े होके बड़ों का बादशाह बने। अब वो दिन आया 55 साल के बाद, ये बिल्कुल निडाल बूढ़ी हो चुकी थी, इनका शौहर बहुत गरीब था, ये हुजूर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आया और कैद हो गया। जब वो कैदियों में शुमार हो गया तो ये अपने कबीले में बैठी भी रो रही थी। लोग कहते थे वो छोड़ेंगे नहीं, वो जो है ना वो फिदिया बगैर लेके छोड़ते नहीं है, वो पहले पैसा लेते हैं फिर कैदियों को छोड़ते हैं। इनके पास पैसा नहीं था, ये रोती थी। किसी ने हुजूर का नाम लिया, किसी ने सरकार का नाम लिया, किसी ने कहा मोहम्मद खुदा का उम्मी बाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कहा मोहम्मद, तो इन्होंने कहा अल्लाह अकबर, इन्होंने कहा क्या नाम लिया? कहा मोहम्मद। कहा अब्बा का नाम बताओ? कहा यही तो उसके सरदार हैं काफिले के। कहा उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, उनकी माँ का नाम आमिना। ये उठ के खड़ी हो गई, बूढ़ी थी मगर खड़ी हो गई, कहने लगी अब मैं बगैर पैसे के छुड़ा के लेके आऊंगी। कहा कैसे छुड़ा के लेके आओगी? कहा मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं, मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं। सीधा कहा अल्लाह अकबर जल्दी। ये वो दौर था, आज एक बहन चली है मगर कांपती भी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा भाई मुझसे मना कर दे, कहीं ऐसा ना हो मुझे पहचानने से इनकार कर दे, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे तो बाल भी सफेद हो चुके हैं। वो थे ही कितने बड़े, मेरी गोद में ही तो खेले थे, पहचानेंगे कैसे? मगर फिर दिल कहता था वो तो बचपन में भी करीम ही थे, अब भी वो करीम ही होंगे। चली गई। अब जब दरवाजे पे पहुंची तो सियाबी बोले तुम अंदर नहीं आ सकती, इस वजह से वो बोली तुम रोक भी नहीं सकते, मैं कोई आम नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे नबी को पाला है, गोद में खिलाया है। सियाबी पे उनकी बहन लगती हूँ। पीछे हट गए सिहाबा। अल्लाह अकबर। नबी पाक के सामने खड़ी हुई, जब ये बूढ़ी औरत शीमा खड़ी हुई तो मेरे आका ने देख के फरमाते हैं क्या तेरा नाम शीमा है या तू मेरी माँ हलीमा की बेटी है, या तू मेरी माँ हलीमा की बेटी? रोते रोते हालत ये हो गई, इतना रोई कि मेरे मुस्तफा का करम जोश में आया। पूछा रोती क्यों हो? कहने लगी मैं सोचती थी आप मुझे पहचानेंगे नहीं। मेरे आका ने फरमाया इतने दिनों तक कहाँ थी? लोग कहती थी मेरी दूर शादी हो गई थी, आपका नाम सुन के आई हूँ, आज कैसे आई हो? जब मेरा शौहर आपका कैदी है, उसे छुड़वाने के लिए आई हूँ। आका ने फरमाया मेरी बहन तुम क्यों आ गई? तू अपना नाम लेके किसी को भेज देती, मैं फिर भी छोड़ देता। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कभी मुस्तफा से मांग के तो देखो, आज भी मांग के देखना, मेरे नबी अता करते हैं, जो चाहो वो मांग लो। बहन कहती है मेरे आका की मेरा शौहर, मेरे आका फरमाते सियाबा यहाँ आओ। सियाबा आ गए, फरमाया मेरी बहन आई है, इसके शौहर को नहीं छोड़ना, बल्कि मेरी बहन के सदके में जितने और कैदी हैं उन्हें भी छोड़ दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सगी बहन नहीं है, रजाई बहन है, और वो
नबी पाक ने जब उन्हें उसके बाद मेरे आका ने फरमाया एक जोड़ी कपड़े लाए जाए, कपड़े आ गए, हुजूर ने कपड़े दिए। ये पहला भाई है जो अपनी बहन को कपड़े दे रहा है। आज के बाद जब अपनी बहनों को कपड़े दो ना तो दिल को ठंडा कर लेना, क्योंकि कपड़े देना बहन को ये किसी दुनिया वाले की नहीं, मदीने वाले की सुन्नत है। पैगंबर इस्लाम हुजूर ने कपड़े दे दिए ना तो वो रोने लगी और उसका शौहर भी इनके रोने लगे, कहने लगे इतनी शफ़क़तें की है तो कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। इतनी शफ़क़तें की है तो कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। हुजूर की सीरत में सब कुछ है। इससे आप एक बात और अर्ज़ करता हूँ, ये मेरी बहनें जो आई हैं उनके लिए मखदूम कायनात की कुछ रिवायत हज़रत की दुआओं के साथ आप तक मैं पहुँचाता हूँ। आपका दिल लग रहा है? सही बताइएगा, दिल लग रहा है? दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह। बात आगे करता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ। आजकल जमाना, एक बच्चे की मैंने बात उससे इसमें आप यहाँ भी करता हूँ। असल चीज होती है जो बच्चे की जिंदगी पे फर्क पड़ता है वो माँ से पड़ता है। किससे पड़ता है? अगर माँ सीरत रसूल की, सीरत मखदूमा कायनात को नजरअंदाज करेगी तो उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और वो खुद भी बर्बाद है ना। लाहौर में एक स्कूल में बच्चों का बात चल रही थी, मास्टर पूछता था बच्चों से तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो मुस्तकबिल में। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा बोला मैं साइंस का बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं जो है वो फिलोसोफर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक बच्चा खड़ा था खूबसूरत सा, उससे पूछा गया तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो रोने लगा और कहने लगा मैं सियाही बनना चाहता हूं। लोगों ने मजाक उड़ाई मगर मास्टर संजीदा आगे बढ़ के बोला बेटे तू ऐसा क्यों कहता है? तुझे पता नहीं सियाही वो होता है जो हुजूर को देख लेगा? ये तो नहीं पता, मुझे इतना नहीं पता था, मगर इतना पता था जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से होश संभाला है। मेरी माँ रोज मुझे सहाबा का जिक्र सुनाती है और कहती है सहाबा वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मास्टर साहब मैं वैसे ही बनना चाहता हूँ जिससे हुजूर मोहब्बत करें। अल्लाहू अकबर। मास्टर ने उसकी पेशानी को चूम लिया, बड़े होकर उस शख्स का नाम डॉक्टर इकबाल भी मशहूर हुआ और उसी ने कहा था कि मोहम्मद से बात बोले तो हम तेरे ये जहाँ चीज है क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर सैयद शबाश मियां साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह। अब बात करता हूँ मैं, सुनिए आप, सुनिए। मौला अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली कहते कभी सैयदा फातिमा ने मुझसे कुछ मांगा नहीं और मैं जब उनसे कहता था आप मुझसे कुछ तलब क्यों नहीं करती, कुछ फरमाइश क्यों नहीं करती, तो कहती थी मैं अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने से मेरा दिल नहीं करती। अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी इतना मखदूम कायनात सुभान अल्लाह है। मेरे आका ने फरमाया बिटिया तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदारा हो। तो अगर ऐसी बात यही हदीस उठ जाती ना तो लोग कहते इसकी वजाहत करते ऐसा नहीं तो वैसा नहीं था। सैयदा फातिमा ने खुद पूछ लिया अब्बा मैं हूँ सरदार, तो फिर ज़ारा कौन है, आसिया कौन है, मरियम कौन है? नबी ने फरमाया वो अपने अपने जमाने की सरदार है, मेरी बेटी हर जमाने की सरदार है। बोलो यार बोलो, मेहरबानी कर, पूरा मजमा बोलना चाहिए अगर नबी का करम हो जाए। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। हाँ, तो मौला अली कहते हैं कि कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। फरमाते एक दिन ना बुखार बहुत तेज था, तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, तो मैंने कहा फातिमा आज कुछ तुम्हें दे दूं, कुछ तुम आपकी ख्वाहिश हो रही हो, कुछ दिल करता हो? तो खातून जन्नत ने कहा नहीं कहा नहीं अब कुछ तो कुछ ला दूं, मीठा कुछ खाने को पड़ता, कुछ तबीयत चाह रही हो। तो खातून जन्नत ने कहा एक अनार ला दीजिए। मौला अली कहते हैं बाहर गया ना तो रोने लगा मैं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे अनार लाने। कहते मैंने किसी से उधार मांगे और उसके बाद में गया बाजार, एक अनार खरीद लिया। कहते बड़ा दिल खुश था कि मेरी बीवी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं देने भी जा रहा हूँ। दिल बहुत खुश था, हुजूर की बेटी की फरमाइश पूरी करूंगा। कहते दिल खुश था, खिरामा घर की तरफ को जाता था तो देखा एक शख्स बराबर में बैठा है और वो मुश्किल में रो रहा है, उसे रोते रोते चीख रहा है कोई मेरी मदद करो। अब मुझे कोई बताओ कि जब कोई मुश्किल में हो और मुश्किल कुशा उसकी मुश्किल कुशाई न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मौला अली थम गए, रुक गए और रुकने के बाद उससे बोले तुम रोते क्यों? कहने लगा 5 दिन से बुखार बहुत तेज आता है, मेरा बाप नहीं है, मैंने कुछ खाया नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मौला अली ने कहा अच्छा तुम बहुत परेशान हो, तो मैं किस चीज का दिल चाहता है बोलो। उसने कहा आपका नाम बताइए। का मेरा नाम अली है। कहने लगा आपका इंतजार कर रहा था। मौला अली ने कहा क्या दिल चाहता, किस चीज को? कहने लगा मुझे अनार खाने को जी चाहता।
مولا علی کہتے ہیں میں نا کانپ گیا، میں نے سوچا یا اللہ پہلی بار فاطمہ نے انا مانگا تھا اور اب میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں، میں دوسرا خرید لوں، اب کیا کروں؟ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر میں نے کہا مسائل اے علی تو اس کا حفظہ کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں میں نے ایک دم انار کھولا اور اس کے انار کے دانے نکالے اور اس کے بعد اس کے منہ میں انار کے دانے دینے شروع کر دیے۔ اب ایک بات بتاؤ، کسی بیمار کو انار حیدر کرار کھلا دے تو کیا وہ بیمار رہے گا؟ اللہ اکبر، بولا کرو ذرا، بولا کرو۔ حضور کے مولا علی کھلاتے رہے اور وہ کھاتا رہا، اب کھاتے کھاتے اسے بھی بڑا لطف آتا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہو کے بولا علی تیرا بھلا ہو، تو نے مجھے انار کا کھلایا کہ بیمار ٹھیک ہو گیا۔ مولا علی کہتے ہیں یہ تو خوشی ہو گئی، مگر پھر بولا کہ پہلی بار کچھ مانگا تھا فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات، اگر میں نہ لے کے گیا تو کیسے سوچیں گی؟ کہتے میں ڈرتے ڈرتے گھر میں پہنچا، جب دروازہ کھولا تو ڈرتا تھا، مگر جب دروازہ کھولا تو فاطمہ الزہرا پہلے میں گیا تھا تو بستر پہ لیٹی بیمار نظر آتی تھی، مگر اب مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے میں تھوڑا سا نیچے کو سر کیا نا، بولی میرے سرکار آپ پریشان نہ ہو، آپ نے جو اسے انار کھلایا ہے نا اس کے صدقے میں اللہ نے آپ کی بیوی کو شفا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ سے میرا رب راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایک پھول ہے جس کی خوشبو پوری زمانے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں 5 دن کے بعد گھر میں آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ اچھا اس سے بڑی روایت میں نے آج تک کبھی پڑھی نہیں، میری اوقات نہیں اس سے پڑھی نہیں، تو اس سے بڑی کوئی بات بیان نہیں کر سکتا۔ سنیں، فرماتے میں نے 5 دن کے بعد گھر میں آیا، میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سن لیں، سب سن لیں۔ مولا علی کہتے ہیں جب میں دلہن بنا کے لایا تھا نا فاطمہ کو، تو میں نے کہا دیکھو حضور کی بیٹی دلہن کیسے بن کے آئی ہے، کپڑے کیسے، آپ کی بیٹیاں دلہن بنتی ہیں نا کیسے کپڑے پہنتی ہیں، مگر قربان جاؤ حضور ان کے گھر والوں پر، انہوں نے میرے آقا کریم کی بیٹی کی سیرت پر۔ مولا علی کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا نا دلہن بنے ہوئے، تو جس چادر میں وہ دلہن بن کے آئی تھی اس پہ سفرہ احمد لگ رہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، میں نے 5 دن کے بعد کہا دروازہ کھلا نا، تو کہتے ہیں جیسی دروازہ کھلا سیدہ نے مجھے مسکرا کے سلام، غم سب دور ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر اب مسکرا کے ساتھ میری تھی، میری بہنیں اگر کچھ نہ کیا کریں نا تو شوہر آیا کرے مسکرا دیا کریں، خدا کی قسم گھر میں برکتیں ہو جائیں، یہ ذلت نہ کرا کرے، ذلت نہ کرایا کریں کسی۔ تو بات سنیے میری بات، دھیان سے سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کہا مجھے کھانا دے دو، بھوک بہت لگی ہے، تو فرماتے ہیں مجھے پانی دے دیا، یہ نہ کہا کھانا نہیں ہے، سن رہے ہیں، یہ نہ کہا کھانا نہیں ہے، پانی دے دیا۔ پھر میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے سیدہ، فرماتے ہیں پھر اندر چلی گئی، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، یہ آواز نہیں آئی، پھر میں نے کہا کھانا لاؤ، کوئی آواز نہیں آئی۔ اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے پھر کہا کھانا لاؤ، تو جب میں نے زور سے کہا تو اندر سے کسی کی سسکنے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے سسکیوں سے درد کا احساس کر کے میں اندر گیا، تو میں نے جا کے دیکھا ایک کونے میں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے اور پورا چہرہ بھیگا ہوا ہے آنسو سے، چہرہ بالکل پیلا ہے۔ مخدومہ سیدہ میری ماں سیدہ عائشہ فرماتی اگر کسی کی آنکھیں، کسی کے ہونٹ، کسی کا چہرہ بالکل مصطفیٰ کی طرح ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف سیدہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا طرف کا رسول چل رہا ہے، فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا طرف کا رسول بول رہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ الزہرا سے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں، آپ کھانا کیوں نہیں دے رہی؟ تو مجھ سے کہا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کھانا نہیں دے پاتی۔ کہا کیوں؟ یہ لفظ صرف سیدہ کہہ سکتی ہیں اور نہیں کہہ سکتی۔ آج ہم لوگ برباد ہوتے چلے جاتے چونکہ ہمارے اندر سے نکل گئی وہ باتیں، ہم انہیں صرف افسانہ سناتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ کہتی مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کو کھانا نہیں دے پاتی۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے نا 2 دن کا فاقہ تھا، جب آپ گھر میں آئے 7 دن آ گئے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے۔ حسن حسین نے کچھ نہیں کہا، حسین کے ابا۔ مولا علی کہتے میں نے رونے لگا، میں نے فاطمہ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اگلا جملہ ایسا تھا میں لاجواب ہو گیا۔ کہتی اگلا جملہ یہ تھا میرے سرتاج میرے ابا نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضور نہ ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، امام غزالی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤ، اندر سے آواز آئی نام اگر اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ
کہ انہیں کیوں نہ لاؤں، انہیں نہ لائیں، انہیں کیوں نہ لاؤں، حضور پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہے کون عرفہ والا، حضور جانتے ہیں، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، سب حضور جانتے ہیں۔ پوچھتے کیوں اندر، حضور نے کئی بار پوچھا نا میری بیٹی کیوں نہ لاؤں انہیں، عمران کو اندر سے آواز آئی ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کرے، ایک جوڑی کپڑے پہ پہنا سکتے تھے۔ حضور نے چادر اندر بچھائی، پھر حضور خود اندر گئے، دیکھا تو بیٹی جو ہے نا وہ کمزور ہے، پیلی ہو رہی ہے بالکل۔ حضور نے پوچھا میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، چھپاتی ہوں حضور سے، ابا شکر ہے اللہ کا، نہ بتا میری بیٹی، ابا شکر ہے اللہ کا۔ تو ایک تو شفقت، اور وہ بھی میرے آقا کی شفقت، باپ کی اور وہ بھی نبی کی، اور میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام۔ حضور پوچھتے ہیں میری فاطمہ کو ہو کیا گیا، میری بہنیں تم سن لینا آپ بھی سن لو، میری فاطمہ کو ہو کیا گیا۔ جب کئی بار پوچھا نا تو پھر آپ اپنے جذبات کو اپنا اظہار کر دیا۔ آپ حضور نے پوچھا میری بیٹی کا پیلا رنگ کیسے ہو رہا ہے، کیا بات ہے، عرض کرنے لگی ابا پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے، 5 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا، کفار کے لیے جنت ہے۔ میری بیٹی نے 5 دن سے نہیں کہا تیرے باپ محمد کو 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، پوچھو تم اپنے آپ سے سوال کرو، سوال کیا کرو کبھی اپنے آپ سے، ہمیں کیسی کیسی نعمتیں ملتی ہیں مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے حضور کے دیکھا جسم پر سرکار کی کھجور کی، سرکار کے جسم اقدس پر کھجور کی نشان ہو گئے چٹائی کے، تو حضرت عمر رونے لگے، میرے آقا دونوں عالم کے مالک مختار، اور یہ فرمایا عمر میں یہ چاہتا ہوں کہ صبح کو کھانا کھا لوں شکر ادا کر دوں، شام کو نہ کھاؤں کہ صبر ادا کر، صابر بنا۔ میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ تمہاری تو علمانیاں بنی ہوئی ہے کپڑوں سے، مگر تم یہ دیکھو جب تم نے خاتون جنت کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں پوری رات میری ماں عبادت کرتی تھی، بھوکی ہوتی، پھر بھی ایک دن میں نے اپنی امی سے پوچھا امی کبھی دعا ہمارے لیے نہیں کرتی، کبھی ابا کے لیے نہیں کرتی، کبھی حسین کے لیے نہیں کرتی، دوسروں کے لیے کرتی ہمیشہ؟ میری ماں نے کہا بیٹا دوسروں کے لیے مانگ، تجھے اپنے لیے مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر، آج تو میری بہنوں کے گھروں میں جو ہے دیکھو آپ جا کے کیسے کیسے ان کے گھروں میں کپڑے لگے ہوئے ہیں، شادی کے الگ ہیں، ولیمے کے الگ ہیں، پارٹی کے الگ ہیں، عقیقے کے الگ ہیں، مگر ایک جوڑی کپڑے ابھی نماز کے نہیں بنا پائیں ان کی الماریوں میں۔ اگر خاتون جنت نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ کپڑے تو تیرے پاس بہت تھے مگر آج میرے پاس کیا لینے آئی ہے، ممبئی کی عورتوں کی نقل کرنے والے، قیامت کے دن وہ تمہارے کام نہیں آئیں گی، اگر کام آئیں گی تو صرف سیدہ فاطمہ کام آئیں گی۔ یہ عورتوں تم سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ اور پھر تم دیکھو تو تم جیسی بے پردہ ہوئی تمہارے بچے بیکار ہو گئے، آج تمہارے بچے شراب کی طرف جا رہے ہیں، آج تمہارے بچے گندی فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ رہے ہیں، آج مسلمان لڑکے گالیاں دیتے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کے دوسروں کے بچوں کو گزرنے نہیں دیتے۔ عالم یہ ہے کہ آج ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں بالکل بربادی کا ذہن پر ہمارا ہو گیا، ہم بالکل برباد ہو گئے۔ میری بہنوں جب تک امام سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا جتنی بھی مدینے کی عورتیں تھیں، وہ ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں جب عورتوں کو ہم نے دیکھا جب وہ لوریاں دیا کرتی تھی نا تو اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، وہ اپنے بچوں کو لوریاں عربی لوریاں دیتی تھی، مگر ہم نے دیکھا فاطمہ کو وہ کبھی لوریاں نہیں دیتی تھی، جب بھی دیتی تھی قرآن پڑھتی تھی، اپنے بچوں کو قرآن سناتی تھی۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں کے ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے، کام کرتے کرتے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی، خود اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتی، مگر میری ماں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ماں نے ایسی تلاوت کی قرآن کی کہ بیٹا حسین سو رہا ہے مگر قرآن سن رہا ہے، بیٹا حسین اٹھ رہا ہے تو قرآن سن رہا ہے، بیٹا حسین دودھ پی رہا ہے تو قرآن سن رہا ہے، بیٹا حسین کھانا کھا رہا ہے تو قرآن سن رہا ہے۔ اور جب کربلا میں سر کٹا رہے ہیں حسین تو سر کٹنے کے بعد آواز آ رہی ہے امی تم نے مجھے ایسا قرآن یاد کرا دیا کہ میرا سر تن سے جدا ہو گیا ہے مگر تیرے دودھ کا اثر ختم نہیں ہوا میری ماں، تو نے ایسا یاد کرا دیا۔ مخدومہ کائنات پوری رات دعا کرتی تھی مولا کوئی ایسی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ دل کھول کے عبادت کرے۔ امام حسین نے کہا ماں دعا تو نے مانگی تھی مگر قبول حسین کے حق میں ہو گئی، حسین کربلا میں سر جھکائے گا اٹھائے گا قیامت کے دن جا کے۔ تو جب ماں اپنے بیٹے کو قرآن سناتی ہے تو بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے، اور جب بہن ام جمیل اپنے بھائی عمر کو قرآن سناتی ہے تو بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ بہنوں کو بیدار ہونا پڑے گا، انہیں فیشن سے دور آنا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے
کہ میں نے دیکھا ایک عورت معراج کی رات وہ الٹی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے منہ میں اس کو چل رہی ہے جہنم میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو بے پردہ رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی حسین عورتیں، اگر تمہیں اپنے حسن پہ ناز ہے تو یاد رکھو میری بہنوں، تم سے زیادہ حسین عورتیں قبروں کے اندر جا چکی ہیں، ان کے منہ کو کیڑے کھانے کھا لیا، انہوں نے حسرت کے ساتھ قبروں کو دیکھا، انہوں نے جب قبروں کو دیکھا تو سب بھول گئی، ان کے چہرے کو، ان کے حسین جسم کو کیڑوں نے کھا لیا اور برباد ہو گئی۔ دنیا بیکار چیز ہے، اس سے دل نہ لگاؤ میری بہنوں، تم بیدار ہو جاؤ۔ تم اگر بیدار ہو گئی تو یہ قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آج سے میلاد النبی کے جلسے میں تم سے کہتا ہوں میری بہنوں، اسی نبی کا صدقہ مانگتا ہوں کہ تم جلائی جاتی تھی، میرے نبی نے تمہیں زندگیاں دی، تمہیں دفن کیا جاتا تھا، میرے نبی نے تمہیں عزت دی، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت میرے نبی نے بشارت دی۔ آج اسی نبی کے صدقے سے کہتا ہوں آ جاؤ پردے کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ بچوں کی اچھی پرورش کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو اس کا نام کبھی مٹتا نہیں۔ ماں اماں مائی صاحبہ ہے، کہاں رہتی، کہاں ان کا مزار ہے؟ دلی میں۔ وہ کس کی ماں ہے؟ نظام الدین اولیاء کی۔ جب وہ بدایوں سے ہجرت کر کے اپنے بچے کو لے کے گئی، نظام الدین 8-9 سال کے ہیں، انہیں لے کے گئی دلی، علماء آ گئے کہنے لگے بارش کے لیے دعائیں بہت کی ہیں مگر بارش ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ سید زادے ہیں، آپ دعا کر دیں۔ ماں سے کہا اپنی جان ایسے ایسے علماء کہتے ہیں، ماں نے کہا بیٹے وہ کوئی دعا کرانے تھوڑی آئے ہیں، وہ تو ہمارا امتحان لینے آئے ہیں، ایسا کر میرے بیٹے میری چادر کا ایک دھاگا لے جا اور اس دھاگے کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا، کیونکہ تو دعا نہیں کرنا جانتا ہے نا تو تو اپنا ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم نظام الدین اولیاء نے ایسے ہاتھ پھیلا دیے، اب چھوٹے چھوٹے محبوب الہی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب آسمان کی طرف گئے ہیں، بادل ایسے دوڑتا ہوا آ رہا تھا جیسے کسی نے کہہ دیا دیر نہ کرنا، میرے محبوب کے بیٹے نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا مینا بننا بادل برسا، اتنا میگا برسا کہ تمام علماء ٹھیک ہے۔ بولے یہ بتائیے کون سی، یہ کیسا دھاگا تھا؟ محبوب الہی بولے یہ میری ماں کی اس چادر کا دھاگا تھا جسے آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، جسے آج تک کسی غیر نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے ارے نظام الدین، جب آپ کی ماں کی چادر کے دھاگے کا یہ عالم ہے تو پوری چادر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب محبوب الہی نظام الدین کی ماں کی چادر کا یہ عالم ہے تو حسین ابن علی کی ماں فاطمہ الزہرا کی چادر کا عالم ہے۔ رشتہ پھر حضور کے ساتھ جوڑ لیں، پھر ہم چھوڑ دیں گناہوں کو۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں اب گناہ کر کر کے دل ایسے ہو گئے، تم یہ جو آپ کبھی کبھی رات کے وقت میں جو ٹی ویاں فلمیں گانے بازے دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو دل پہ اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دل اب ویران ہو گئے، دلوں میں اب بچا کچھ۔ اب تو آپ دیکھتے نہیں کہ بدتمیزیوں کا سلسلہ ایسا چالو ہوا ہے کہ مسلمان سنی آپس میں لڑنا شروع ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کیوں لوگ آپس میں اتحاد سے نہیں رہتے۔ بات کرتا ہوں یہ کہ اللہ نے جو سب سے بڑی چیز آپ کو نعمت دی ہے وہ کچھ اور نہیں، آپ کا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور اگر ایمان صاحب اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بچنے والا، شیخ سعدی کہتے ہیں اگر ہاتھ ٹوٹ گیا تو پھر جڑ سکتا ہے، پیر ٹوٹ گیا تو پھر جڑ جائے گا، مگر مرتے وقت ایمان چھن گیا تو پھر بچانے والا کوئی ہے نہیں۔ اور یہ روایت بیان کرتا ہوں احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا تھا۔ کس کا؟ ہاں، حضرت ابو ہریرہ، سب سے بڑے راوی حدیث، تو سب سے بڑے راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ، تو ان کا انتقال ہونے والا تھا تو مروان آ گیا اور آ کے بولا آپ اتنا روتے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، رونے کی کوئی خاص وجہ؟ تو معلوم ہے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ ابو ہریرہ جنتی ہے یا دوزخ میں جائے گا، تو اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرے رب میرے گناہ معاف کر دینا اور مجھے جنت عطا کر دینا۔ اگر انسان کے ایمان پر گناہ کا اثر نہ پڑے تو ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کر کے احساس ہو جانا، یہ احساس سے گناہ ہو جانا یہ بڑی بات ہے، ایمان کی علامت ہے، اور احساس سے گناہ نہ ہونا یہ بربادی کی علامت ہے نا؟ یہ رات کے وقت میں جو آپ یہ جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نے جو برباد کیا ہے، کیا ضرورت ہے اسے کھولنے کی؟ اپنے موبائل سے نکال کے پھینک دو ایسی چیزیں جس سے تم سے گناہ ہوتے ہیں، جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، تو تابعی بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، ان کا نام ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تابعی بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں،
मुहद्दिस भी हैं। अच्छा आप ये समझेंगे देर में, मैं आपको और करीब कर देता हूं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक बार हज को जा रहे थे तो रास्ते में जाम लगा हुआ था, तो जाम में बीच में फंस गए सब लोग। तो आपने पूछा जाम कैसा है? कहने लगे लोग शेर लड़ रहे हैं आपस में, उनमें लड़ाई हो रही है जंगल में, किसी की हिम्मत नहीं आगे जाने की। आपने फरमाया अच्छा शेरों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आमना के बेटे के गुलामों का रास्ता रोकेंगे, आगे बढ़े। और जाने के बाद ना कुत्ते लड़ते हैं तो कोई बीच में नहीं आता, शेर लड़ रहे थे, आप गए, आपने दोनों के कान पकड़ लिए और जोर से कहा इतनी तुम्हारी हिम्मत कि मोहम्मद के गुलामों का रास्ता रोको। ऐसे जब किया था एक शेर इधर चला गया, एक इधर चला गया। लोगों ने पूछा ये शेर आपको जानते थे? कहा जो हुजूर का सच्चा गुलाम होता है उन्हें कायनात की हर शय जानती है। इनका शागिर्द मरने वाला था और वो आलिम भी था, उसके इमामा भी मानता था वो, और उसके जुब्बा भी पहनता था, और वो आलिम भी था। मर रहा था तो आपने उससे कहा बेटे कलमा पढ़ ले। वो सूरह यासीन पढ़ा तो उसने कहा नफरत करता हूं सूरह यासीन से, वो हमारी तरह बगैर इल्म का आदमी नहीं था, आलिम था। आपने उससे कहा बेटे कलमा पढ़ ले, उसने कहा मुझे कलमे से इस्लाम से सबसे नफरत। मर गया। मरा और जब मरने के बाद 40 दिन लगातार रोते रहे हजरत सुफियान। मैं उसके साथ खाता था, पीता था, बैठता था, मेरा खास शागिर्द था। या अल्लाह बर्बाद कैसे हो गया। तो याद रखें ये साफा और ये कोट और ये सब कुछ बाजार में मिलता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे संभालना सबसे बड़ी चीज है। अगर दिल आपका रोशन हो जाए, दिल में एहसास गुनाह पैदा हो जाए, हुजूर की उम्मत होने का सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान गुनाहों से घबराता है, तभी वो हुजूर का आशिक होता है। बात करता हूं ये तो वो उसके उनका गुलाम, वो उनका शागिर्द मर के 40 दिन लगातार रोते रहे, इतना रोए कि रब की रहमत जोश में आई। इन्हें वजह पता चली इनके गुलाम कैसे, इनका शागिर्द बगैर ईमान के मरा है, बेईमान होके मरा है। तो आपने जब उसे ख्वाब में देखा तो जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे थे। पूछा तुझे कैसे बर्बादी हो गई, तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा 3 गुना मुझे बर्बाद कर गए। पहला तो ये हुजूर कि मैं एक हकीम के कहने पर शराब का एक प्याला 1 साल में 1 बार पीता था, वो भी इलाज के लिए। अब आप शराब को देख लो, शराब का नाम बदल के पी रहे हैं लोग। हुजूर फरमाते जिसने मेरे हाथ से कौसर का जाम पीना हो वो कभी शराब को हाथ ना लगाए। और सुने आप, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शराब जो है ना वो बुराइयों की माँ है, माँ है, ये बुराइयों की माँ कहा गया है इसे। और बताऊं आपको, आका फरमाते हैं कि जब शराबी जहन्नम में जाएगा तो उसे प्यास लगेगी, वो कहेगा प्यास प्यास, तो बहुत दिनों तक उसकी आवाज नजरअंदाज की जाएगी। फिर पूछा जाएगा क्या बात प्यास, तो उसे एक बर्तन में, जहन्नम के बर्तन में उसे जहन्नम के सांपों का पीप दिया जाएगा। जब वो अपने मुंह के करीब करेगा तो उसका पूरा मुंह की खाल उसमें गिर जाएगी, मगर फिर भी वो उसे पिएगा। कभी जहन्नम को भी सोचा करो, याद कर लिया करो, कभी कभी अपनी महफिलों में जिक्र कर लिया करो कि जहन्नम भी कुछ बनाई है, अल्लाह ने नहीं बनाई है। अब तो हमारी महफिलों से जिक्र ही खत्म हो गया। जहन्नम, एक साहब कह रहे थे आप जहन्नम का क्या जिक्र करते हैं? मैंने कहा वही जहन्नम, उसी का जिक्र करता हूं जिसका जिक्र करते वक्त मस्जिद नबी में हुजूर की सिसकियां बन जाती थी। तो पहली शराब है। उसने कहा दूसरी बात यह थी कि मैं नमाजें कज़ा कर करके पढ़ता था। नमाज बिल्कुल ना पढ़ने की बात तो छोड़ो, वो कज़ा करके पढ़ता था। ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता हूं, कज़ा करके पढ़ता था। हुजूर फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ेगा क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठाया जाएगा, नमरूद के साथ उठाया जाएगा। सुने, गौसे आज़म फरमाते जो नमाज ना पढ़े उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, जो नमाज ना पढ़े उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करो। शेख सादी कहते हैं जो नमाज ना पढ़े उसे कर्जा ना दो, जब वो रब का कर्जा नहीं उतारता तो तेरा क्या उतारेगा। ठीक है, एक साहब अपनी बहन को दफन करके आए, पैसों की थैली गिर गई, उन्होंने उलमा से कहा मेरे पैसे जाया हो जाएंगे, निकाल लो। जब गए तो बहन को देखा जहन्नम की आग में ऊपर नीचे हो रही है, उसे जो है वो जहन्नम की आग में, तो बेहोश हो गया। घर गया, अम्मी से बोला मेरी बहन कितना गुनाह करती थी? बोले कोई गुनाह नहीं करती थी। अरे बता, मैंने उसे जहन्नम में जलते देखा है, उसकी कब्र में आग लगते देखी है, बता, मैं परेशान हूं। तो कहने लगी बेटे तौबा कर ले, वो कोई और गुनाह नहीं करती थी, कभी कभी नमाज कज़ा करके पढ़ लेती थी। तीसरा गुनाह था बदनिगाही। चौराहे पे खड़े होकर जो लड़के दूसरों की बच्चियों को देखते हैं, हालांकि उधर से उनकी बहनें भी गुजरती हैं, ये अगर महसूस हो जाए बात तो फिर बताएं आप, जिना आंखों का भी तो होता है, नजरों की बदनिगाही भी तो होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग भरेगा। फरमाते मैंने मेराज की रात देखा कि आदमी की आंख में
आग की किलट होगी जा रही थी। मैंने पूछा ये कौन है? आपकी उम्मत का वो शख्स है जो दुनिया में बदनिगाही किया करता था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, उनकी कौम ने कहा बारिश के लिए दुआ कर दें, तो रब ने फरमाया लेके आ जा सबको, सब लोग उम्मती आ गए। मूसा से फिर रब ने फरमाया अब कह दे जिसने गुनाह किया हो वो ना रुके, जो बेगुनाह हो वो आ जाए। तो सब चले गए ये ऐलान सुन के। एक आंख का एक आदमी आ गया। हजरत मूसा ने कहा क्या तूने कभी गुनाह नहीं किया? क्या तो है, अगर माफ हो गया हूं तो आपके साथ चलूंगा। कहा बताओ क्या? कहा एक बार मैं गुजर के जा रहा था पड़ोस से अपने, तो एक दरवाजा खुला था, उसमें एक औरत बैठी थी, उस पर मेरी एक आंख गलत तरीके से पड़ गई। कहा फिर? कहा मुझे रिवायत याद आ गई कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग भरी जाएगी। कहा फिर मैंने चाकू से अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अगर मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया हो तो मैं चलता हूं आपके साथ, बताइए आप मुझे। मूसा के सामने वो रोने लगा। रब ने फरमाया मूसा तुझे यही दिखाने के लिए इसे बुलाया था, अब सुन इसकी कौम से कह दे मैंने जो बारिश कर रहा हूं ना इसी आदमी की वजह से बारिश कर रहा हूं। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि जब मैंने तौबा नहीं की थी तो मैं एक बार रास्ते में गुजर रहा था, एक औरत पे से आशिक हो गया, उसका पीछा करने लगा। लास्ट बात कहते हैं मैं उसके पीछे चलते चलते उस औरत ने मुझे देख लिया, लड़की थी नेक परहेजगार मुसलमान, उसने पलट के मुझे देखा, एक थी शरीफ थी, वो कहने लगी तू मेरे पीछे आता क्यों है मेरे अंदर, तू क्यों मुझे देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा किससे शर्म करूं? तो उसने कहा रब से शर्म कर। कहते मगर मेरे दिल पे गुनाहों का असर था, नाम का असर नहीं हुआ। फिर मैं उसके पीछे, जब मैं उसे फिर पीछे फॉलो करने लगा, उसने फिर पलट के देखा, कहा तुझे फिर शर्म नहीं आती मेरे पीछे आता है? ये बता मेरे अंदर क्या है ऐसा जो तुझे मेरे पीछे चलने मजबूर करता है? जाज़बियत, अट्रैक्शन कौन सी चीज में है? तो उसने कहा कि जब पूछा तो हजरत हसन बसरी कहते हैं मैंने कहा तेरी ये जो आंखें हैं ना, झील सी, नरगिसी, सुरमगी, इनमें डूब जाने को जी चाहता है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो औरत कहने लगी आजा मेरे पीछे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगी। कहते जब वो पीछे चला गया तो मैं उसके दरवाजे के पीछे खड़ा था, मैं सोचता था कोई अच्छा पैगाम आएगा, कासिद के आते आते खत कौल लिख रखूं, मैं ये जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। कहते मैं अब सुन रहा था कि आवाज आएगी, मगर आवाज कोई आई नहीं, बल्कि आवाज नहीं आई। कहते अंदर से एक तश्त आया और वो तश्त जो था ना वो ढका हुआ था। मैंने उस तश्त को जब खोला तो मेरी चीख निकल गई। उसकी दोनों आंखें उस तश्त में रखी थी और बराबर में एक चाकू था और एक बराबर में एक पर्चा रखा था, उस पे लिख रहा था ए हसन मैं अपनी दोनों आंखें तुझे निकाल के भेज रही हूं, इस वजह से मैं ऐसी आंखें अपने जिस्म पे रखना नहीं चाहती जिससे एक मुसलमान का दिल गाफिल हो जाए। ना उसके आईब्रो था, ना लाइनर था, ना उसने सुरमा लगाया था, उसकी कुदरती आंखें थी। मेरी बहनों जब तुम बाजार में चलो ना तो रब से तौबा कर लिया करो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब